حسینیت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و آل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و ذریتہ و بارک وسلم نحمدہ و نصلی ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل کی۔ ہمارے دلوں میں اس نے محبت اہل بیت کو جاگزین کیا اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و توقیر کے گوشوں کو اور ادب اور آداب کے زاویوں کو اس نے ہمیں مالا مال کیا اور اللہ کے اولیاء سے اس نے ہمارے تعلق اور نسبت کو جوڑا اور ہمیں عقیدہ اہل سنت و جماعت نصیب کیا، قرآن مجید عطا کیا، پاکستان عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان نعمتوں کے شہر میں اس نے اور نعمت تحریک منہاج القرآن کی صورت میں اس صدی میں ہمیں عطا کی، جو اس دور کی علمی، فکری، اصلاحی، اخلاقی، انقلابی، مصطفی اور روحانی تحریک ہے، جو مشرق سے مغرب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دین جلا رہی ہے اور جس کی روح رواں مجدد عصر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب ہیں اور ان کو اس وقت 40 سال ہو چکے ہیں، اللہ کے دین کی وہ نوکری کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ شخص جو دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اللہ پاک اس کو دولت اخلاص سے مال کرے۔ اور آج ہم جامع مسجد غوثیہ رضویہ اجنہ والا شیخو پورہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے بابا گروپ چینل پر، بعد میں یہ ریکارڈنگ یہ نشر کریں گے فیس بک پر، یوٹیوب پر، تو ہمارے وہ سامعین جو بعد میں سنیں گے یا ناظرین جو دیکھیں گے، میں ان کو بھی پیش کی اس ایمان افروز مبارک پروگرام کے سماعت پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق سے شرفیاب کرے۔
میں تحریک منہاج القرآن اور علماء کونسل اجنے والا تحصیل وزیرہ شیخوپورہ PB 142 اور اس جامع مسجد غوثیہ رضویہ کی انتظامیہ کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں۔ صدر سے لے کر کارکن کا جتنے تشریف فرما ہیں، نمازی حضرات اور دور و نزدیک سے آپ جتنے ہمارے معزز و محترم سننے والے تشریف لائے، آپ میں اہل علم بھی موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، اہل نسبت موجود ہیں۔ میں آپ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اللہ تعالیٰ یہ ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی حاضری بارگاہ حسین میں لگائیں۔ نہ نمود کی ضرورت ہے، نہ نمائش کی ضرورت ہے، نہ واہ و شہرت کی ضرورت ہے۔ ہم نے چاہا ہم اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں کہ جنہیں صدیاں گزر گئیں، اللہ کے نام پر جنہوں نے سر کٹایا، خدا اس وقت تک کسی کی نماز قبول ہی نہیں کرتا جب تک وہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ ہو۔ اس درود و سلام کے بدلے اللہ پاک ہر نمازی کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو مدینہ سے مدینہ اس کو شروع کرنا چاہتا ہوں، اور ہر کو سننے والوں کو تشنا ہے، پیاسا ہے کہ آغاز کب ہوگا، اس کے مرحلے کیا ہیں، منزلیں کیا ہیں، اور یہ کہاں سے سفر کرتا ہوا سوئے مدینہ پاک کے قافلہ پہنچا۔ اس عنوان پر میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کی ہے، 22واں پارہ سورہ الاحزاب، اس کی آیت نمبر 57۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک اور ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید میں اللہ نے 3 طرح کے عذاب کا ذکر کیا۔ ایک ہے عذاب عظیم، دوسرا ہے عذاب علیم، اور تیسرا ہے عذاب مہین۔ آپ قرآن مجید میں جہاں سے بھی پڑھیں، پہلے پارہ سے لے کر 30ویں تک، جہاں بھی عذاب مہین کا ذکر آئے گا، ذلت والا عذاب، اس سے مراد کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذلت انگیز عذاب تیار کیا۔ اور عذاب عظیم اور عذاب علیم یہ گناہگاروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، مجرموں کے لیے، وہ مسلمان اگر گناہگار ہو اس کے لیے فرمایا عذاب عظیم ہے، علیم ہے۔ مگر جب مہین کا لفظ آتا ہے تو قرآن مجید نے اس کو خالصتاً کافروں کے لیے مختص کیا۔ اور وہ لوگ جو کربلا میں ظلم کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے، برچیاں چلا رہے تھے، خیموں کو جلا رہے تھے، لوٹ مار کر رہے تھے، اور نبی کی شہزادیوں کی بے حرمتیاں کر رہے تھے، اور انہیں رسیاں ڈال کر قیدی بنا کر لے جا رہے تھے، وہ سارے ان افعال کا مرتکب ٹھہر کر نہ ان کا دین سے کوئی تعلق رہا، نہ رسول سے کوئی تعلق رہا، نہ خدا سے کوئی تعلق رہا، نہ اسلام سے کوئی تعلق رہا، وہ ان حرکتوں کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید کے یہ الفاظ منتخب کیے ہیں کہ وہ لوگ جن
جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں اللہ نے عذاب مہین، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں قیامت تک جو آنے والے واقعات تھے ان کی نشاندہی کرتے تھے، ان کی نشاندہی کرتی تھی۔ وہ فتنے، جو احوال، واقعات جو پیش آنے تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی نشاندہی کی۔ وہ جن قبیلوں میں فتنے بپا ہونے تھے، حدیث میں قبیلوں کا نام بتایا۔ جس شخص کی وجہ سے امت میں فتنہ بپا ہونا تھا اس شخص کا نام بتایا۔ جس صدی میں کربلا ہونی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ اقدس میں اس صدی کا ذکر کیا۔ آئیے، چونکہ یہ علم اور تحقیق کی دنیا میں ہم بیٹھے ہیں، آپ سب سے پہلے صحیح بخاری پڑھیں۔ صحیح بخاری یہ جلد 120 نمبر حدیث، اور اس کے راوی عن سعید المقبوری، حضرت سعید مقبوری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا پہلا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی، آپ فرمایا کرتے تھے حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے حاصل کیے۔ عمر بار حدیثیں سنی، علم کے 2 برتن، وعاء کا معنی ہوتا ہے ظرف، برتن، تھیلا۔ میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 تھیلے اور علم کے 2 برتن حاصل کیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَصَرْتُهُ، ان 2 میں سے ایک وہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، شریعت کا علم، احکام کا علم، دین کا علم، وہ میں نے بیان کر دیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا لَوْ بَصَرْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْمَلْعُونُ، وہ دوسرا علم کا برتن جو میں نے حاصل کیا، جو علم حاصل کیا، فرمایا کرتے تھے اگر میں لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں۔ ایک علم بیان کر دیا، شریعت کا، احکام کا، تعلیمات کا، دین کا، اور دوسرا علم جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حاصل کیا ہے، بڑے قابل غور صحیح بخاری کے لفظ، صحیح بخاری کتاب العلم، لو قطع هذا الملعون، اگر میں لوگوں کے سامنے کو واضح کر دوں تو لوگ میری شرح کاٹ دیں، گلا کاٹ دیں۔ سوال یہ ہے وہ کون سا علم ہے؟ بخاری کی آپ شرح پڑھنا چاہیں، بخاری لکھی ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی شرح اگر آپ پڑھیں تو شرح مختلف لوگوں نے شرح کی ہے، جو میں آپ کے سامنے ریفرنس دینا چاہتا ہوں وہ شرح صحیح بخاری لابن بطال۔ ابن بطال ایک بندہ ہے جس نے شرح کی ہے صحیح بخاری کی، اور اس شخص کا پورا نام ابو الحسن علی بن خلف بن عبد الملک، اس کا پورا نام ابن بطال کے نام سے یہ بندہ معروف ہے۔ آپ اس کی پہلی جلد اٹھائیں، صفحہ 188 اور 199، اس کا مطالعہ کریں۔ لفظ سنیے شرح میں، اگر میں بتا دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں۔ اس شرح میں فرمایا کرتے تھے ابن بطال، وقال الامام
امام ابن بطال قوله وَأَمَّا الْآخِرُ فَلَوْ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ وَلَوْ بَسَطْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ۔ فرمایا کرتے کہ اس قول مبارک سے مراد یہ ہے قال المنقب ابو الزناد، ملاحب اور ابو الزناد دو بندے وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے یعنی انہا کانت حدیث و اشراق الساعہ، یہ بتانا کہ اگر بتا دوں تو لوگ میرا گلا کاٹ دیں، اس سے مراد قیامت کا علم ہے۔ کون سا علم؟ قیامت کا علم۔ وما عرف به من فساد الدین، ایسا علم کہ اگر بتا دیا جائے تو پھر دین میں جاننے والے وہ پہچانے کہ یہ وہ فتنوں کا علم ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، متغیر الاحوال، زمانے کے بدلنے کا علم، جی، والتبہیر لحقوق اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی تذلیل کرنا، یہ وہ علم ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے بتا دوں فتنوں کا علم، قیامت کا علم، جی، کہ کون کون سا زمانہ آئے گا، تو فرمایا لوگ برداشت نہ کر سکیں اور لوگ میرا گلا کاٹ دیں۔ پھر آپ صحیح بخاری پڑھیں۔ آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے میں شروع میں اس لیے حدیثیں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں کیا فرمایا۔ حضرت عمر بن یحییٰ اپنی دادا سعید بن عمر بن سعید سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الفتن اور جلد نمبر 6 ہے، حدیث کا نمبر ہے 6649۔ حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے سمیعت الصادق المصدوق، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا، آپ فرمایا کرتے تھے ہلاکت امتی، میری امت ہلاک ہو جائے گی، میری امت ہلاک ہو جائے گی۔ ہلاکت امتی کس طبقے سے ہلاک ہوگی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا نام دیا، قبیلہ قریش سے، ان کے نوجوان چھوکروں سے جب وہ حکومت میں آئیں گے، تخت پر بیٹھیں گے، منبر پر بیٹھیں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے آنے کی وجہ سے میری امت ہلاک ہو گئے، اشارہ کیا قبیلے کی طرف۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار نے فرمایا ہلاک امتی علی یدی خلمۃ من قریش، قریش کے نوعمر نوجوانوں کے ہاتھوں سے میری امت ہلاک ہو جائے۔ فقال مروان قریب بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا خلمۃ، کیا نوجوان بچوں سے امت ہلاک ہوگی؟ قال ابو ہریرہ فرمانے لگے ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و فلان، میں نے مصطفیٰ علیہ السلام سے اتنا حاصل کیا ہے علم، اگر تم یہ کہو نا کہ شخص کا نام بتاؤ اس کی وجہ سے امت میں فساد ہوگا، بربادی ہوگی، تباہ ہوگی، فرمایا ہریرہ اس شخص کا نام بتا سکتا، ہم نے رسول سے اتنا حاصل علم کیا ہے، ابھی تو قبیلے کا نام بتایا کہ قریش کے قبیلے میں ایک شخص ہوگا جس کی امت میں فتنہ ہوگا، اور مروان تم پوچھ رہے ہو کیا نام بتا سکتی ہو؟ فرمایا ہاں فلاں ولد فلاں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام ہمیں خبر ہے، اس کی وجہ سے امت کے اندر مشکلات آئیں۔ پھر حضور سرور کوہین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہریرہ کی آقا فرمایا اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و عمارت السبیان، یا اللہ سن 60 ہجری سے مجھے بچانا، وہ بنو امیہ کے نوجوان چھوکروں کی حکومت کا وقت ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 60 ہجری سے بچنے کے لیے کہا۔ اب آپ کہیں گے سن 60 ہجری میں کیا ہوا؟
سن 60 ہجری میں جب آگے سفر جاتا ہے، 60 میں یزید بیٹھا اور 61 میں واقع کربلا ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں زندگی بھر دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھے سن 60 ہجری نہ دکھانا، وہ تباہی کا دور ہوگا، بربادی کا دور ہوگا، دین کی تبدیلی کا دور ہوگا، سنت کی تبدیلی کا دور ہوگا، مجھے اس وقت سے بچانا۔ ابھی 60 ہجری شروع نہیں ہوئی، 1 سال پہلے 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کا وصال ہو جاتا ہے، ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام دیا، بڑی قابل اور بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ کربلا کے حوالہ سے بتائیے، کسی ذمہ دار کا نام ملتا ہے؟ آپ مصنف ابن شیبہ پڑھیے، ابن کثیر البدایہ والنہایہ پڑھیے، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے میں نے سنا، اول من یبدل سنتی، سب سے پہلا بندہ جس کی وجہ سے میری سنت تبدیل ہوگی، فرمایا یقال من بنی امیہ یقال لہ یزید، وہ بنی امیہ کا بندہ ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اس شخص کا نام میں بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے پورا واقع کربلا تباہ ہونا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 60 ہجری بتائی، قبیلے کا نام بتایا بنو امیہ 2، پھر اس شخص کا نام بتایا جس کی وجہ سے لفظ ہے یبدل سنتی، جس شخص کی وجہ سے میری سنت تبدیل ہوگی، میری سنت تبدیل ہوگی، اس کا نام ہے، اس لعین کا نام بتایا، اس کا نام یزید ہوگا۔ پھر ایک اور آپ حدیث سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ پڑھنا چاہیں ابو یعلا مسند پڑھیں، اس کی دوسری جلد 176 نمبر صفحہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کس بندے کے عدل نہ کرنے کی وجہ سے فتنے ہوں گے۔ حضرت عبیدہ روایت کرتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت پر انصاف قائم رہے گا، عدل رہے گا، انصاف رہے گا۔ فرمایا حتی یکون اولا من یلمسہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، پہلا بندہ جس کی وجہ سے میری امت میں عدل کا نظام ٹوٹے گا، عدل کا نظام خراب ہوگا، فرمایا اس بندے کا نام یزید ہوگا۔ اب تک میں نے آپ کو 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کربلا کے حوالہ سے۔ جو بندہ عدل کے نظام کو تہ و بالا کرے گا اس کا نام یزید بتایا، جو میری سنت کو تبدیل کرے گا اس کا نام یزید بتایا، جس قبیلے سے ہوگا بنو امیہ قبیلے کا نام بتایا، جس صدی کے اندر آ کر یہ دین میں رہنا ڈالے گا، فتنے بقا کرے گا، اس صدی سے فرمایا پناہ مانگنا، تعوذوا باللہ من راس الستین وعمارت الصبیان، سن 60 ہجری سے غلاموں اللہ کی پناہ مانگنا کہ وہ بنو امیہ کے نوجوان منبر پر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے دین تباہ۔ یہ میں آپ کو نشاندہی بتا رہا ہوں، ابھی کربلا تباہ نہیں ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے واقعات، آئندہ آنے والے حالات، قبیلہ کون سا ہوگا، بندہ کون سا ہوگا، وہ کرے گا کیا، وہ سنت تبدیل کرے گا، وہ تذلیل کرے گا، عدل کے نظام کو لاحوالہ کرے گا، یہ ساری نشاندہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کر دی۔ یعنی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسری طرف آئے، ابھی حسین دنیا میں آیا نہیں، حسین پاک دنیا میں ابھی آئے نہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے آنے سے پہلے آپ نے ان کی ولادت سے پہلے بتا دیا، اور ابھی شہید بھی کربلا میں نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام نے ان کی شہادت سے پہلے ان کی خبر کو عام کر دی۔ اگر ایک طرف آپ نے فتنوں کی نشاندہی کی،
ایک طرف آپ نے قبیلے کی نشاندہی کی، ایک طرف بندے کی نشاندہی کی، اس ظالم اور بدبخت کی نشاندہی کی، دوسری طرف فرمایا کہ میرا حسین بیٹا وہ جس طرف آئے گا، جس صدی میں آئے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں سب کچھ بتا دیا۔ دیکھا جاتا ہے کہ راوی کس طرح ہیں جو شہادت کے عنوان سے، سنیے میں یہاں 8 راویوں کا نام لینا چاہتا ہوں۔ شہادت حسین پر سب سے پہلا راوی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود ہے۔ شہادت حسین کے راوی آپ کی ذات گرامی ایک۔ دوسرا راوی بارش کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ پڑھنا چاہیں احمد بن حنبل کتاب کا نام المسند، امام احمد بن حنبل شخص کا نام، مسند کتاب کا نام، تیسری جلد آپ 265 نمبر صفحہ دیکھیے، ابن کثیر کو پڑھیے البدایہ والنہایہ، اس میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت انس سے روایت ہے بارش کا فرشتہ پہلی بار آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ جب اس نے یہ لاڈ اور پیار دیکھا امام حسین کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سرکار چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو بارش والے فرشتے نے کہا اَتُحِبُّهُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا بیٹا ہے، نواسا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ قال اس نے عرض کیا فَإِنَّ أُمَّتَكَ تَقْتُلُهُ آپ کی امت اسے شہید کر دے گی۔ وَإِنْ شِئْتَ أَرَأَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يَقْتُلُ فِيهِ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس مقتل گاہ کی مٹی، مشہد گاہ کی مٹی، وہ جس سرزمین پر شہزادہ تڑپے گا، جہاں شہید ہوگا، اس مشہد گاہ کی مٹی آپ کو لا کر دوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ۔ تو حدیث کے لفظ نے قال فضرب بیدیہ کو گیا، اس نے اپنا ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر مٹی کو پکڑا، فرآہ ترابا احمرا، اس نے سرخ رنگ کی مٹی پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس میدان کی مٹی ہے جہاں حسین ابن علی کو شہید کیا گیا۔ حسین پاک ابھی کربلا نہیں گئے، بارش کا فرشتہ مٹی اس میدان کی لا کر دے رہا ہے کہ آقا یہ مٹی آپ رکھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار نے مٹی کسے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مٹی حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا۔ بڑی خاص بات کہ آقا علیہ السلام کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی تھی، ام سلمہ بھی تھی، اور بھی خواتین تھی، مگر انہیں کو مٹی کیوں دی؟ ان کو مٹی اس لیے دی ہے کہ جب واقع کربلا ہونا تھا 50 سال بعد تو آپ کی نگاہ نبوت تک رہی تھی، اس وقت کربلا کا جب میدان سجے گا تو میری بیویوں میں سوائے ام سلمہ کے اور کوئی زندہ نہیں رہے، اس لیے 50 سال پہلے نے مٹی دے دی۔ حدیث کے لفظ ہے ام سلمہ سے کہا فَأَخَذْتُ أُمَّ سَلْمَةَ ذَلِكَ التُّرَابَ، وہ کربلا کی مٹی حضرت ام سلمہ نے پکڑ لی اور پکڑ کر اس کو فی طرف ثوبها اپنے کونے کپڑے کے کونے کے ساتھ باندھ لیا۔ قَالَ كُنَّا نَسْمَعُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَا، ام سلمہ کہتی کہ ہم سنا کرتے تھے حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ابھی کربلا ہوئی نہیں، نشاندہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پہلے کر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ شہادت کے بعد میں شہادت حسین کے عنوان سے آپ بھی کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو سرخ رنگ کی مٹی لا کر دی۔ کس میدان کی؟ میدان کربلا کی۔ حضرت انس راوی ہیں، آپ تیسرا راوی سن رہے ہیں، حضرت انس خود راوی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرشتہ جب آیا تو حدیث کے لفظ ہیں وَيُقَبِّلُهُ، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے۔ اس نے کہا بڑا پیار ہے، یہ میرا نواسا ہے۔ وہ کہنے لگا اس آپ کی امت اسے شہید کر دے گی، اور میں میری بد نصیب امت کے لوگ
ابن شقیق القلب، عرض کیا اگر اجازت ہو مقتل گاہ کی مٹی لے آؤ، فرمایا جاؤ کہ بارش کا فرشتہ مٹی لے کے آئے۔ چوتھا راوی ابو طفیل کو پڑھو، یہ طبرانی المعجم الکبیر میں حدیث ہے، کنز الانبار میں حدیث ہے، حیثمی نے مجموع الفوائد کے اندر حدیث لکھی ہے کہ وہ کہتا ہے بارش والا فرشتہ آیا اور آ کر کہنے لگا میرے آقا میں آپ کا سلام پیش کرتا ہوں، ان یسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیار دیکھا تو کہا اتحبہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا واللہ انی لاحبہ، خدا کی قسم میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر بڑی محبت کرتے ہیں تو آپ کا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ پھر آپ راویوں میں حضرت انس بن مالک دیکھیں، یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان کی مٹی لا کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی ہے۔ عرض کیا ہے کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں حسین ابن علی کا لاشا کروایا ہے۔ آپ ابن ماجہ پڑھیے، اس کا باب ہے کتاب الرؤیا، باب تعبیر الرؤیا، دوسری جلد ہے 1293 حدیث کا نمبر ہے۔ راویہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی کہتی ہے کہ میرے آقا انی رأیت حلما منظرا لیلا، میں نے رات کو بڑا ڈرونا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا خواب ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے سنے، حسین پاک ابھی آئے بھی نہیں اور خواب دیکھنے والی کیا دیکھ رہی ہے، اور آقا علیہ السلام اس کی تعبیر کیا فرمانے لگے؟ وہ کہتی ہے قالت رأیت کأنکی قطعا من جسدک، میں نے خواب کے اندر دیکھا آپ کے جسم اقدس کا ایک حصہ کاٹا گیا، قطع وَبُضِعَ فِي حِجْرِي، اور کٹ کر وہ ٹکڑا میری جھولی میں آ گیا۔ میں بڑی پریشان ہوں، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جسم اقدس آپ کا ہے اور آپ کے جسم کا حصہ کٹ کر میری جھولی میں آ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا، فرمایا یہ بڑی اچھی خواب ہے، طالب فاطمہ تو انشاءاللہ غلام، انشاءاللہ میری بیٹی کے ہاں اللہ پاک ایک بیٹا عطا کرے گا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ایک بیٹے کو جنم دے گی، فیکون فی ہجرک، وہ تعلیم اور تربیت کے لیے تیری گودی میں آئے گی۔ پھر کہتی ہے بیٹا پیدا ہوا، میری گودی میں آیا، ایک روز میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیٹا پکڑے میں کوئی کام کاج کر لوں، تو جب پکڑایا، جب پلٹ کے آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے۔ فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی مالک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ بیٹا پکڑایا تھا کھیلنے کے لیے۔ قال حضور علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، ابھی میرے پاس جبریل امین آیا ہے، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابن ھذا، قلت ھذا قال نعم، کہ جبریل آ کر کہتا ہے آپ کی امت اس شہزادے کو شہید کر دے گی، تو میں نے کہا میری امت؟ اس نے کہا جی، وَاتَانِي بِقُرْبَةٍ مِّن قُرْبَتِهِ حَمْرَاء، اور اس نے اس سرخ رنگ کی مٹی جو کربلا کی ہے وہ آپ کو لا کر دی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی مٹی حضرت ام سلمہ ہوا۔ بات اور آسان کرو، حضرت علی المرتضیٰ کو خبر تھی کہ حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوں۔ عبداللہ بن دجی کہتے ہیں کہ میرا والد حضرت علی المرتضیٰ کے وضو کا برتن اٹھاتا تھا۔ میرا والد حضرت علی المرتضیٰ جب اس میدان سے گزرنے لگے کربلا، بڑی خاص بات، احمد بن حنبل کو پڑھو، انہوں نے المسند میں حدیث کو لکھا، ابن ابی شیبہ کو پڑھو، المصنف میں لکھا، ابو یعلا کو پڑھو، مسند میں لکھا، امام طبرانی کو پڑھو، المعجم الکبیر میں لکھا، 4 کتابوں میں جو بات آئی ہے وہ آپ سننے لگے۔ جب یہ مقام کربلا آیا، مقام نینوا آیا، میدان طف آیا، حضرت علی المرتضیٰ کیا فرمانے لگے؟ فناد علی اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، اس
اس مقام پر آ کر حضرت علی فرمان لگے اے ابو عبداللہ صبر کرنا. یعنی حضرت حسین پاک کی کنیت ابو عبداللہ. فرمایا ابو عبداللہ صبر کرنا. اس سے ابا عبداللہ بشق فرات دریائے فرات کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو عبداللہ بن نجی کہتے ہیں میرے والد عرض کرنے لگے حضور کسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جبریل میرے پاس آیا فحدثنی ان الحسین قتل بشق الفرات کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسین دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا. حسین نے پاک کی شہادت کی خبر دی, میدان کی خبر دی, ابھی دنیا میں آئے نہیں ولادت کی خبر دی, ابھی مقتل گاہ میں گئے نہیں شہادت کی خبر دی, اور اس مقتل گاہ کی مٹی لا کر ام سلمہ کو عطا کر دی. کہا لوگ اسے دیکھتی رہنا. یہاں فرمایا تھا امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ مٹی دیتے ہوئے فرمایا تھا یا ام سلمہ اذا تحقنت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. کہ جب یہ مٹی خود بخود خون میں بدل جائے سمجھ لینا کربلا میں حسین شہید ہو چکا. نشانی دیکھو فرمایا اس کو سنبھال لو. انہوں نے وہی مٹی شیشی کے اندر بند کی اور حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو 50 سال دیکھا. کب وہ دن آئے گا کہ جب یہ مٹی خود بخود خون میں بدلے گی اور سمجھ لیا جائے گا کہ کربلا میں حسین ابن علی شہید ہو چکا. آگے جا کر میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں اشارہ کروں گا. دیکھو مٹی دی بچپن میں اور 50 سالوں کے بعد جو کربلا سجا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ام سلمہ نے کس حالت میں دیکھا اور حضور نے کیا فرمایا. اور جاگنے کے بعد بیداری کے بعد جب ام سلمہ دوڑ کر شیشی کے قریب گئی تو پھر منظر کیا. یہ تھوڑا سا آگے جا کر میں آپ کو عرض کروں. حاضرین محترم میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا کہ دونوں طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ فتنے کہاں سے ہوں گے, کس بندے سے ہوں گے, کس قبیلے سے ہوں گے, کس صدی میں ہوں گے. اور ادھر بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ آقا حسین کو کس میدان کے اندر شہید کیا ہے. حسین ابن علی پیدا ہوئے جو وہ شہزادہ ہے جس کے کانوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان پڑھی, جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دہن چڑھایا, جس کا نامی خود رکھا. کون سا ایسا بیٹا ہے جو رسول کے کندھوں پر کھیلتا رہا؟ یہ شرف فقط حسین ابن علی کو حاصل. کون سا ایسا بیٹا ہے جو آپ کے سینہ اقدس پہ کھیلتا رہا؟ یہ شرف فقط اللہ نے حسین ابن علی کو عطا کیا. کون سا بیٹا ہے جس کی خاطر رسول کے ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے؟ وہ فقط حسن اور حسین کی ذات ہے کہ اگر وہ آتے ہیں لٹکاتے ہیں آپ کا ممبر چھوڑ دیتے ہیں, ان کو پکڑ کر بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں خدا نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ مال اور اولاد آزمائش ہے. اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا. کون؟ حسین ابن علی جس کی خاطر آقا علیہ السلام نے 72 تسبیحات سجدہ اثر کا لمبا کر دیا. کون؟ حسین ابن علی جس کی خاطر عشاء کے سجدے, آپ سنن نسائی پڑھیں, عشاء کی نماز میں سجدہ لمبا ہو گیا. تو ایک صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا معاملہ کیا ہے. جب دیکھا تو پشت پر حسین ابن علی سوار تھے, اس لیے آقا حسین کی خاطر اپنا سجدہ لمبا کر رہے. حاضرین محترم, اس لیے آقا حسین بڑے ہوئے, جوانی سے گزرے. یہ کیسا شہزادہ ہے جس کا ظاہر رسول کے ظاہر سے ملتا اور جس کا باطن اور اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور باطن سے ملتا. یہ حسن اور حسین ظاہر میں 2 شہزادے تھے. اگر ان کو جدا جدا دیکھا جاتا تو حسن حسین نظر آتے, اگر ان کو اکٹھا نظر آتا تو تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا. چلتے چلتے عمر ہوئی 56 سال. یزید کا بیٹھنا,
پیغام بھیجنا، اور حسین ابن علی کا یہ فرمانا کہ حسین کٹ سکتا ہے مگر کسی ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حسین جانتا تھا کہ میرے اندر فاطمی دودھ ہے، میرے اندر علوی خون ہے، میں نے جس آغوش سے گودی سے تربیت پائی ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گودی مبارک ہے۔ اور امام کرم و بلا نے لفظ غور سے سنیے کہ جتنا آپ نے سفر شروع کیا مدینہ پاک سے مکہ پاک اور مکہ پاک سے کوفہ کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق اور دمشق سے شام، شام سے پھر کربلا اور کربلا سے پھر مدینہ، یہ سارا سفر بنتا ہے 4110 کلومیٹر ٹوٹل سفر مدینہ سے مدینہ تک 4110 کلومیٹر کا سفر۔ اس میں ایسے بھی لوگ ہیں، امام زین العابدین جیسی ہستیاں، سیدہ زینب جیسی ہستیاں اور حضور کی شہزادیاں جن کو اتنا سفر کرایا ہے، انہوں نے صبر اور استقامت سے سفر کیا۔ اب جب یہ قافلہ چلا ہے تو 40 اونٹنیوں پر کجاوے، 40 اونٹنیوں پر کجاوے ہیں جن میں سادات ہیں، اہل بیت اطہار ہے، حسین ابن علی کے ساتھی، اور یہ قافلہ چلا ہے سرزمین مدینہ پاک سے مکہ کی طرف۔ مکہ میں 8 ذی الحج کا دن ہے، حسین ابن علی نے حق کی خاطر اور نانا کے دین کو زندہ کرنے کی خاطر دن حج کے ہیں، حج نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور سر بلندی اسلام کے لیے انہوں نے سب کو لے کر کربلا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب راستے میں سرزمین مکہ المکرمہ سے لے کر کربلا تک یہ منزلیں آتی ہیں 19، کتنی منزلیں؟ 19، اور ہر منزل پر ایک خطاب ہے، ایک واقعہ ہے، ایک ملاقات ہے۔ ہر منزل پر ان میں پہلی منزل کا نام ہے بستان بن عامر۔ مکہ سے جب کربلا کی طرف چلے تو یہ پہلی منزل ہے بستان بن عامر۔ دوسری منزل آئی الصفا، ٹھکانہ منزل۔ تیسری منزل آئی ذات عراق۔ چوتھی منزل آئی روما۔ پانچویں منزل آئی العیون، جہاں چشمے بہہ رہے تھے۔ چھٹی منزل آئی خزیمہ۔ ساتویں منزل آئی ضرور۔ آٹھویں منزل آئی سالبیہ۔ نویں منزل آئی زبادہ۔ 10ویں منزل آئی بطن عقبہ۔ 11ویں منزل آئی شراف، اور 12ویں منزل آئی سوراخ۔ میں نے عرض کیا ہر منزل پر واقعات موجود ہیں۔ اگر ایک منزل کے واقعات پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم فقط کربلا تک ہی رہیں، مگر میں ایک صرف تصور دے رہا ہوں کہ جب سوراخ کی منزل آئی، اس منزل پر اور بن ریاض 1000 فوجیوں کا لشکر لے کر حسین ابن علی کے پاس آیا۔ آقا حسین کی ثقافت پہ قربان جائیں، ان 1000 لشکر کو جو بھانکے تھے، جو پیاسے تھے، حسین ابن علی نے فرمایا پانی پینا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی پینا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہور کے سارے لشکر کو، سپاہیوں کو اور ان کے جتنے مال مویشی تھے فرمایا ان کو پانی پلا دیا۔ تو منزل سوراخ پر سب کو پانی پلایا۔ ایک ہور کا سپاہی فوجی پیچھے رہ گیا، وہ آیا
عرض کیا میں اتنا بیمار ہوں کہ میں خود پانی نہیں پی سکتا. میرے امام نے فرمایا اگر تم خود نہیں پی سکتے تو حسین ابن علی خود تمہیں پانی پلانے کے لیے تیار. کردار دیکھو. اور امام علی مقام نے صراط کی منزل پر کہا کہ میں اپنے پلانے والوں کو حکم دے رہا ہوں کہ انسان پیے، رہ گئے جانور، گھوڑے، ہر جانور کو ایک بار نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، 5 بار پانی پلاؤ. جب تک وہ سیر نہ ہو اس جانور کے سامنے پانی پیے رہو. 5 دفعہ جانوروں کو امام کربلا نے اس منزل صراط پر پانی پلانے کا حکم دیا. آگے 13ویں منزل ایک قادسیہ، 14ویں منزل آئی مغیثہ، 15ویں منزل آئی غریب الحجانات، 16ویں منزل آئی بیضہ. یہاں پر بھی امام علی مقام نے خطاب کیا. 17ویں منزل آئی زرہم، اور 18ویں منزل آئی کسر بالمقاتل. 19ویں منزل یہ ہے جسے میدان کربلا، میدان نینوا، میدان طف اس نام سے جانا جاتا ہے. تو گویا مکہ المکرمہ سے لے کر کربلا تک یہ 19 منزلیں ہیں جن سے قافلہ رکا. کئیوں کو خطاب کیا، کئیوں سے ملاقات کی، کئیوں کے خط پڑھے. یہ چلتے چلتے 2 محرم الحرام کو امام کربلا کا قافلہ سرزمین کربلا میں پہنچا. 2 محرم الحرام. جب 7 محرم الحرام کا دن آیا تو پانی بند کر دیا گیا. پانی بند کر دیا گیا. مجھے یہاں کہنے دیجئے وہ بچپن کا زمانہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں ایک طرف شہزادہ ابراہیم ہے حقیقی بیٹا، اور دوسری طرف شہزادہ حسین ہے، اور میرے آقا دونوں سے پیار کر رہے ہیں. ابراہیم شہزادے کو بھی چوم رہے ہیں اپنا ذاتی لفظ جگر، اور شہزادہ حسین کو بھی پیار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سادا کو دیکھا کہ کملی والا اپنے دونوں بیٹوں سے، بیٹے سے اور نواسے سے پیار کر رہا. جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جبرائیل میرے مصطفیٰ سے جا کر سلام بھی کرو اور جا کر میرا پیغام بھی دو. جبریل امین آئے، سلام کیا، عرض کیا اللہ پیغام دے دے. فرمایا جی کیا پیغام ہے؟ عرض کیا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی گودی میں جو دونوں شہزادے ہیں، ابراہیم بھی اور حسین ابن علی بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نہیں رہ سکتے، ان میں سے ایک رکھ لیں ایک دے دیں. یہ دونوں آپ کی گودی میں نہیں رہ سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شہزادے ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں. جب شہزادہ حسین کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور سوچنے لگے کسے دوں کسے نہ دوں. سوچا اگر تو دوں شہزادہ حسین، اس کے جانے سے زہرا غم زدہ ہوں گی، علی المرتضیٰ کا دل غم زدہ ہوگا، اور خود میں رشتے میں نانا ہوں، میرا دل غم زدہ ہوگا. اور اگر دوں شہزادہ ابراہیم کو تو اس کا غم تنہا میں سہ لوں گا. لہذا عرض کیا پروردگار تیرا فیصلہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک رہے گا، ایک ہم بلا لیں گے. میں شہزادہ ابراہیم کو جانے کی اجازت دیتا ہوں. حضرت محترم 3 دن کے بعد شہزادہ ابراہیم آقا علیہ السلام کا ذاتی بیٹا، حقیقی بیٹا، ان کا وصال ہو جاتا. اور حضرت حسین کو آقا کیا فرمایا کرتے تھے؟ سرکار فرماتے تھے حسین ابن علی بیٹے تم وہ ہو کہ تم پر میں نے اپنا بیٹا فدیہ کر دیا تھا، اسے دے دیا اور تمہیں میں نے اپنے لیے رکھ دیا. تم پر ابراہیم کو قربان کر دیا، جب حکم آیا ایک رکھ لیں، تمہیں رکھ لیا، اور اپنا بیٹا اللہ رب العزت سے عرض کیا یہ ابراہیم لے جا اور حسین تیرے پاس ہے. حاضرین محترم کربلا کے میدان میں ہم پہنچ چکے ہیں. کربلا کے میدان میں نے عرض کیا 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا، 8ویں کو پانی بند ہے، اور
8 محرم الحرام کے بعد جو رات آئی ہے نامی، پھر یہ رات بھی گزری، 9 محرم الحرام کا دن طلوع ہوتا ہے، پھر آنے والی رات کا 10ویں عشاء۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کربلا کی سرزمین پر خیمے لگے ہیں، 9 محرم الحرام کی شام ہے، اور حسین ابن علی اپنی تلوار کی تیز سے ایسے پیشانی لگا کر، تیز لگا کر خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ سید زادہ کتنے دنوں سے پیاسا، سید زادہ کتنے دنوں سے سفر میں، جب تیز لگائی تلوار کی نوک سے اسی حالت میں اونگ آ گئی، ادھر ابن سعد اپنے لشکر سے کہتا ہے تیاری کرو، لائنیں بناؤ، اے اللہ کے شیروں لڑنے کے لیے تیاری کرو۔ وہ اپنے لشکر کو تیار کر رہے ہیں، سب بندی کر رہے ہیں، اور جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو دیکھا کہ وہ خیمے کے باہر تلوار سے سہارا لیا اونگ میں چلے گئے، وہ آ کر اٹھایا، فرمایا بھائی جان آپ اونگ میں چلے گئے، ابن صاحب نے تو اپنا لشکر تیار کر لیا۔ تو آقا حسین فرمانے لگے اگر انہوں نے تیاری کر لی ہے تو حسین نے بھی تیاری کر لی۔ بہن کہنے لگی بھائی جان آپ نے کیا تیاری کی ہے، آپ تو ابھی اونگ سے بیدار ہوئے۔ فرمایا ہوا یہ ہے ابھی جو مجھے ہلکی سی اونگ آئی، اس نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین بیٹے یہ 9ویں کی شام ہے، رات گزرے گی، کل 10 محرم الحرام کو تم میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ مجھے پیغام دیا ہے خواب کے اندر۔ حسین ابن علی کو ہے جن کا روحانی نیٹ ورک دیکھو، ابھی کربلا کل برپا ہونی ہے، مگر نانا جان پہلے خبر دے رہے ہیں حسین جرت سے رہنا، بہادری سے رہنا، صبر سے رہنا، استقامت سے رہنا، اللہ کے دین کو سربلند کرنا، کل کا دن تیری شہادت و کامیابی کرنا۔ آپ نے فرمایا عباس جی، فرمایا جاؤ ابن سعد سے کہو 1 رات دے دو، جی بھر کر میں اللہ کی عبادت کر سکتا۔ 10 محرم الحرام کی رات حضرت امام علی مقام نے مانگ کر لی تھی، اور یقین جانے میں آپ کے سامنے نقشہ بیان کرتا ہوں شب عاشور کا۔ ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں غفلت میں، 10ویں کی رات شب عاشور ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں شاید سونے میں، مگر خیمہ حسین کا منظر دیکھو، رات 10ویں کی شروع ہو گئی، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میں رات کے ابتدائی حصہ میں عشاء کے بعد اپنے بھائی کے خیمے میں آئی تو میں نے کیا دیکھا، حسین مسلسل عبادت کر رہا۔ فرماتی ہے تھوڑا سا اور وقت آگے گزرا، آدھی رات کا وقت ہوا، میں نے کہا چلو اب بھائی کے خیمے میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ بھائی سویا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت آئی 10ویں کی شب، تو آدھی رات کے وقت آ کر کیا دیکھا کہ میرا بھائی حسین ابن علی مسلسل قیام ہے، رکوع ہے، سجدی، تسبیح، تحلیل ہے، عبادت ہے، بندگی اور ریاضت ہے۔ کہتی پھر میں تہجد کے لمحے آئی، پھر میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کو دیکھا تو مسلسل عبادت کر رہے ہیں۔ تو جب سلام پھیرا تو میں نے عرض کیا بھائی جان آپ نے ساری رات عبادت میں گزار دی، عشاء سے لے کر تہجد تک، یہ آخری شب عاشور، یہ ساری رات عبادت میں گزاری؟ تو آپ فرمانے لگے زینب کیوں نہ گزاروں، یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے، اس دنیا میں میری زندگی کی آخری رات ہے، کل کا دن طلوع ہوگا، ہم حوض کوثر کے جو مالک ہیں، ہم جنت چلے جائیں گے، اس دنیا میں میں نے آخری رات مانگ کر اس لیے بھی میں چاہتا تھا جی بھر کر مالک کو سجدے کر لوں، جی بھر کر مالک کے حضور قیام کر لوں، اور شکر ہے اللہ پاک نے مجھے توفیق دی اور میں نے ساری رات اللہ کے حضور عبادت سے گزارا۔ آپ نے فرمایا بہن زینب تھوڑا وقت رہ چکا ہے، فجر ہونے میں جاؤ، آپ تھوڑی دیر جا کر آرام کریں۔
سیدہ زینب فرماتی ہے بھائی کا کہنا مان کر جب میں گئی خیمے میں تو میں نے آرام کیا تھوڑی دیر فجر تک، تو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ خواب میں تک رہی ہوں کہ کربلا کا میدان سج چکا، 10ویں کی شب خواب دیکھا۔ سیدہ زینب فرماتے ہیں میدان سج گیا اور انوار و تجلیات اس میدان پہ نازل ہو رہے ہیں، اور اس میدان میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ خاتون جس نے کالے رنگ کی چادر لی ہوئی ہے اور وہ نقاب اڑا ہے اور وہ جھاڑو بھی دے رہی ہے، اور اس کربلا کی سرزمین پر کوئی پتھر آ جائے، کوئی سنگریزہ آ جائے، کوئی اینٹ آ جائے، کوئی کانٹا آ جائے، وہ اپنے ہاتھوں سے کانٹا بھی اٹھا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے سنگریزہ بھی اٹھا رہی ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، پتھر بھی اٹھا رہی ہے، پتھر بھی اٹھا رہی ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے۔ سیدہ زینب کہتی ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا اور میرے دل میں آیا کہ پتہ نہیں یہ کون درد دل رکھنے والی خاتون ہے کہ کربلا کی سرزمین ہے، جھاڑو دے رہی ہے، کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، نقاب کیا ہے، پتہ نہیں اس خاتون کو اس زمین سے کتنا پیار ہے۔ تو میں نے حالت خواب میں عرض کیا آپ کون ہیں اس سرزمین سے محبت کرنے والے؟ اس خاتون نے کہا بیٹی کیا تو مجھے نہیں جانتی؟ کہا اس لیے تو آپ کو عرض کر رہی ہوں بتائیں آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں تیری ماں فاطمہ الزہرا، میں اس میدان کی اس لیے صفائی کر رہی ہوں کہ کل یہاں میرے لال گریں گے، میرے بیٹوں کے لاشیں گریں گے، اور وہ نرم و نازک بیٹے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ان کے نرم و نازک جسم جہاں گرے تو ان کے جسموں میں پتھر پیوست ہو جائیں، کانٹے لگ جائیں، یا کوئی اینٹ کا ٹکڑا لگ جائے، اس لیے میں چن رہی ہوں اس میدان کی صفائی کر رہی ہوں۔ تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روحانی طور پر اس میدان میں آ کر اس جگہ کی صفائی کرتی ہوئی خواب میں نظر آ رہی ہے جہاں ان کے شہدادوں نے اور ان کے مبارک اہل بیت طہار کے فرزند نے جس سرزمین میں قربانیاں دیں۔ المختصر رات گزری، 10 محرم الحرام کا دن طلوع ہوگا، یہ جمعہ المبارک کا دن ہے، 61 ہجری ہے، اور یہ وہ دن ہے اس میدان میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے۔ 10 محرم الحرام کی صبح سارے آئے، مگر قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، اللہ رب العزت نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ مومنوں سے کہا آؤ سودا کر لو، جانیں تم دے دو، مال تم دے دو، اور پھر ہم سے جنت لے دو۔ 10 محرم الحرام کا دن تجارت کا دن تھا، کئیوں نے دنیا کی تجارت کی اور کئیوں نے آخرت کی تجارت کی، کئی دنیا کے سوداگر بنے اور کئی عقبہ اور آخرت کے سوداگر بنے۔ دن آگے بڑھا، جمعہ کا دن ہے، حسین ابن علی نے اس میدان میں خطبہ دیا ان کو بتلانے کے لیے کہ یہ فوج ہے، یزیدی ہے، ان کو بتایا کہ میں کون ہوں، اور اس کربلا کے میدان میں فرمایا مجھے پہچانو، میرا حلیہ دیکھو، قد و خال دیکھو، جسم دیکھو، میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کا چہرہ اور جسم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جسم مبارک سے ملتا ہے، میرا ظاہری حلیہ رسول کے ظاہر سے ملتا ہے۔ فرمایا میرا حسب دیکھو، میرا نسب دیکھو، میری نانی کا نام کیا ہے، میرے نانے کا نام کیا ہے، میری ماں کا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے، میری چچی کا نام کیا ہے، چچے کا نام کیا ہے، پھوپھی کا نام کیا ہے، پھوپھا کا نام کیا ہے، مامی کا نام کیا ہے، ماموں کا نام کیا ہے۔ روئے زمین میں کسی کی ماں اتنی اعلیٰ نہیں جتنی خدا نے حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کو بنایا۔ روئے زمین میں کسی کا باپ اتنا اعلیٰ نہیں ہے جتنا باپ حسین ابن علی کا اللہ نے بنایا۔ روئے زمین میں کسی کی نانی اتنی عالی نہیں، رشتے میں جتنی نانی حسین ابن علی کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اعلیٰ، اور مشرق تا مغرب بڑے بڑے بیٹے ہوں گے،
کسی کا نانا میرے نانے سے بڑھ کر نہیں، اللہ نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نانا عطا کیا۔ کسی کے ماموں اتنے اعلیٰ نہیں جتنے میرے ماموں ہیں۔ میرے ماموں آقا دو جہاں علیہ السلام کے جتنے شہزادے ہیں، وہ حضرت قاسم ہوں، وہ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت عبداللہ ہوں، یہ ہمارے ماموں ہیں۔ اور فرمایا سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ یہ میری ممانیاں ہیں۔ روئے زمین میں ایسا رشتہ کوئی اور بیٹے کے حق میں اتنے اعلیٰ نہیں کہ اللہ پاک نے مجھے حسب میں اعلیٰ بنایا، نسب میں اعلیٰ بنایا۔ پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کہا ربی کدھر ہے، شیش کدھر ہے، یہ تمہارے حق ہے، تمہیں اس لیے دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ کل یہ نہ کہنا اگر خبر ہوتی تو ہم مان جاتے، آ جاتے۔ خطبہ دیا، اس خطبے کو اپنوں نے بھی سنا، یزیدیوں نے بھی سنا۔ اور بن ریاحی سامنے کھڑا تھا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم، حسین ابن علی نے جب خطبہ دیا، خطبہ ختم کرنے کی دیر ہے، ایسے لگا خدا نے پردے ہٹا دیے، ایسے لگا جیسے ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف جہنم نظر آ رہی ہے۔ اور کہنے لگا کہ میں فیصلہ کرنے لگا کہ مر کو جانا ہے آج شام، یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، اس کشمکش کے اندر ہوں۔ اگر تو حسین کی طرف چلا گیا تو جنت، اور اگر یزیدی رہا تو دوزخ، کیا کروں؟ اپنے لشکر میں کھڑا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہے، کہتے ہیں اندر سے قوت نے پکارا آواز دی، اور چند لمحے باقی ہیں، چند لمحے، فیصلہ ہونے والا ہے، جنت یا جہنم کا۔ آگے بڑھ، حسین ابن علی کے قریب چلا جا، اللہ تجھے جنت عطا کر دے۔ حضرت ہو کہتے ہیں کہ جب میں نکلا، گھوڑے کو ایڑی لگائی تو میرے بھائی کہنے لگے، وہ جو میرے ساتھ تھے شمر ابن سعد، وہ سارے کہنے لگے اتنا بہادر شخص کہ ہم نے اسے 1000 سپاہی دیے، اور یہ کمانڈر ہے 1000 سپاہی کا، یہ لشکر کو چھوڑ کر اور دولت کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے؟ حسین ابن علی کی طرف جانے والا وہ فرما رہا ہے کہ میں سب کچھ حسین کے قدموں پہ نچھاور کر کے اس طرف جھکنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آوازیں دی دوستوں نے، ادھر آ جا، تخت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اقتدار ہے۔ فرمایا یہ سارا کچھ ایک طرف، ادھر جنت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، بخشش۔ اور آپ نے بیٹوں سے بھی کہا بیٹو آ جاؤ، آؤ جنت کی طرف چلیں۔ یا کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میں ایسا بد نصیب ہوں کہ میں آپ کو گھیر کر اس میدان کے اندر لایا، میں اقرار کرتا ہوں میں مجرم، 1000 کا لشکر یزید نے مجھے دیا، میں گھیر کر اس میدان میں لایا، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ آقا حسین فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا میرا نام ہور ہے۔ فرمایا ماں نے پیدا ہونے کے بعد ہور نام رکھ دیا تو حسین کے ہاتھوں میں ہاتھ دے، میں تجھے جہنم کی آگ سے آزادی دے رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، پہلے نیچے اترے پھر سوار ہوئے۔ فرمایا سوار ہو گئے، عرض کیا اب حق یہ ہے کہ اس وقت تک میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا جب تک جان آپ کے قدموں پر نچھاور نہ کروں۔ حاضرین محترم، پورے میدان کربلا میں سب سے پہلا شخص خوش نصیب جس نے جام شہادت حسین ابن علی کے لشکر کی طرف سے حاصل کیا ہے، وہ حضرت حر بن ریاحی کی ذات ہے، پہلا شہید ہے۔ حر کا مقابلہ ہوا، حر کے پیشانی پر نیزہ لگا اور حضرت حر زمین پر گرے، اور پھر وہ منظر کہ گودی حسین کی تھی اور حر پاک کا مبارک چہرہ حسین ابن علی کی آغوش گودی، خون بہ رہا تھا۔ آپ نے اپنے کپڑے سے اس کا خون کے اوپر کپڑا رکھا، اگر وہ خون رس رہا ہے، نیزہ گہرا لگا۔ آقا حسین نے دوسرا کپڑا رکھا، وہ خون بند نہیں ہو رہا۔ ایمان افروز لمحے آ گئے، زندگی میں نہ بھولنے والے جملے۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین ابن علی سوچنے لگے
کہ 2 کپڑے اب تک یہ خون بند نہیں ہوا، بلاخر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کہا تو مبارک ہے، تو سعادت مند ہے کہ اب جو میں تمہیں پٹی کرنے لگا ہوں یہ تیرا نصیب ہے، اور کہ میں نے امانت اپنے لیے رکھی تھی اب تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ جیب سے رومال نکالا اور جب پٹی باندھی تو اس سے خون رک گیا، تو ہور سے کہا ہور یہ رومال فاطمہ الزہرا کا رومال، یہ کربلا میں بچا کے لایا ہوں، اور یہ تیرا نصیب، میں نے پہلے ایک کپڑا دوسرا کپڑا تیرے زخم پہ رکھا، مگر زخم سے تو رشتہ رہا، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو میرا ہوا، اور جو میں نے اپنے لیے رومال اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رومال رکھا تھا، اور خوش نصیب ہے کہ میں تجھے وہ رومال سے پٹی باندھا تھا۔ جو ہی حضرت ہور کو اس رومال سے پٹی باندھی گئی، حضرت ہور کا خون رک گیا، اور آخر دم میں عرض کیا آقا ہم سے راضی رہنا، فرمایا ہم راضی ہیں۔ اسی حالت میں حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے، پہلی شہادت ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برادری، وہ چاہتے ہیں کہ ہم تیر چلائیں، برسیاں چلائیں، نیزے چلائیں۔ آقا حسین کے ہاتھوں میں ایک ایسا بیٹا ہے جس کی عمر ہے 6 ماہ، اور حسین سے کیا کرتے اپنے انداز سے چپ رہے ہیں، حرمت آفتاب کے اندر ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حسین اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، اس نے 2 پھلدار تیر ایسا نشانہ باندھا کہ اس ننھے سے حلق سے تیر پار ہو۔ بیٹا تڑپا اور علی اصغر نے تڑپ کر اپنے باپ کے خون کو رنگین کر دیا، گودی کو رنگین کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس میدان میں جانے کے لیے شہزادے اجازت مانگتے ہیں۔ ایک ایسا شہزادہ سامنے آتا ہے جس کا نام ہے قاسم۔ قاسم کا معنی ہے تقسیم ہونے والا۔ میدان کربلا میں سب سے زیادہ ٹکڑے جس شہزادے کے ہوئے ہیں وہ شہزادہ قاسم۔ انہوں نے عرض کیا تھا اجازت دے دیں، میں حسن کا بیٹا ہوں، قیامت کے روز باپ کیا کہیں گے کہ جب چچا پر مشکل وقت تک تمہیں بچا لیا اپنے آپ کو، مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کی ہستی پر قربان ہو۔ اور کہا بیٹے جب تجھے دیکھتا ہوں تو تیرے آئینہ حسن میں مجھے حضرت حسن کی تصویر نظر آتا ہے، چہرہ تیرا ہے، حسن تیرے باپ کا نظر آتا ہے، مگر جاؤ اسلام کی خاطر قربانی کو۔ گئے، کئیوں کو واسطے جہنم کیا، نیزہ لگا، زمین پر گرے، آواز دی یا اماں چچا جان مجھے تھامی ہے۔ پھر گھوڑوں کا ناپاک سنوں سے حضرت شہزادہ قاسم کا جس میں اقدس کو جانا، اور حمید مسلم راوی کہتا ہے میں وہ وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ خیمے سے حضرت قاسم نکلے تو انداز دیا تھا، کہا خدا کی قسم اس شہزادے کی جو عمر تھی وہ 18 سال تھی، جب یہ خیمے سے نکلا تو اس کا چہرہ یوں تھا جس طرح چودھویں کا چاند چمک رہا، اور فقر کا یہ عالم، غربت کا یہ عالم۔ حبیب میں مسلم کہتا ہے نکلتے ہوئے دیکھا اس نے جو جوڑا پہن رکھا تھا، جو بائیں پاؤں کے اندر شوز تھا، جوتا تھا، اس کا اوپر کا تسمہ ٹوٹا ہوا۔ فقر کا یہ عالم، اتنے غور سے راوی دیکھتا، اس شان سے نکلا کہ اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ پھر ایک ایسا شخص ہے جو ہم شکل مصطفیٰ ہے، جس کا نام شہزادہ علی اکبر ہے۔ وہ عرض کرتا ہے بابا جان مجھے اجازت دے۔ فرمایا بیٹے صحابہ کرام جب جلوہ رسول پانا چاہتے وہ حسن اور حسین کو دیکھ کے ان کو حضور کا جلوہ ہو جاتا، اور بیٹے جب میں چاہوں کہ میں حضور کا دیدار کروں، بیٹی علی اکبر میں تجھے دیکھتا ہوں جلوہ رسول پانے، مگر جاؤ۔ حضرت شہزادہ علی اکبر گئے، 120 یزیدیوں کو واسطے جہنم کی، پھر پلٹ آئے، عرض کیا بابا اس وقت پیاس ہے، کتنے ہفتوں سے پیاس ہے؟ کہا کہ مجھے بھی بچپن میں حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم زبان چسایا کرتے تھے، بیٹے اس وقت تیرا بابا کتنے دنوں سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، خشک زبان ہے، تم اپنی منہ کھولو، میں اپنی خشک زبان تیرے منہ کے اندر ڈالتا ہوں، تجھے تھوڑی سی تسکین اور راحت ملتا ہے۔ پھر تازہ دم ہو کر میدان میں گئے، پہلے 120 کو باعث جہنم کیا، مزید 80 یزیدیوں کو شہزادہ علی اکبر نے باعث جہنم کیا۔ پھر حسین بن نمیر کا نیزہ لگا، نیزہ سینے میں گھبا، بےبس ہو گیا، گرے، آواز دی یا عباس ادرکنی، بابا جان مجھے تھام لیں۔ تو حسین بن علی جب جاتے ہیں، امام ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال 5 ماہ 5 دن عمر تھی کربلا کے دن حسین بن علی، 56 سال 5 ماہ اور 5 دن، اور صحت کا یہ عالم کہ سارے بال سیاہ، داڑھی کے بال، سر کے بال۔ جب بیٹے نے پکارا کہ بابا مجھے تھام لو، اور حسین خیمے سے نکلے، اس بیٹے کو اپنی جھولی میں لیا، کہا یہ سینہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہ سینہ جس میں نیزہ پیوست ہے، اگر یہ نیزہ نکل جائے تو مجھے راحت ہو سکتی ہے۔ جو ہی نیزہ نکالا، روح پرواز کر گئی۔ جب اس علی اکبر شہزادے کا لاشا کندھے پر اٹھا کر خیمے کی طرف لے کر آئے تو بی بی صفیہ نے کہا بہن زینب دیکھو بابا گیا تھا تو جوان تھا، پلٹ کے آیا ہے تو سر کی چوٹی سے قدموں تک سارے کے سارے بال سفید ہو چکے۔ ایک بیٹے کے غم نے حسین کو بوڑھا کر دیا، کمر توڑ کے رکھ دی۔ یہ تو اس سے کوئی پوچھے جس کا جواب بیٹا چلا جائے، بیٹا دست و بازو ہوتا ہے باپ کا، اگر حسین پاک صبر کرتے ہیں پھر سکینہ کی آواز آتی ہے چچا عباس مجھے پانی چاہیے۔ سکینہ معصوم بیٹی کی اس آواز پر حضرت عباس علمدار مشکیزہ لیتے ہیں، خوراک کی طرف بڑھتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں حکمت کر کے، پھر سواری پھیلاتے ہیں اور آواز آتی ہے یزیدیو اگر یہ پانی کا مشکیزہ خیموں تک پہنچ گیا ہو سکتا ہے جنگ طویل ہو جائے، برشیاں مارو، تیر مارو، نیزے مارو، اور یہ پانی مشکیزہ جلدی جلدی کرو۔ تیر لگ رہے ہیں، تلواریں لگ رہی ہیں۔ بلاخر حکیم بن طفیل تائی نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ کبھی دایاں بازو قلم ہوتا ہے عباس کا، دانتوں کے سہارے آپ بائیں طرف مشکیزہ لے کے آتے ہیں، بایاں بازو قلم ہوتا ہے، پھر دانتوں کے سہارے آپ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ظالم کی تلوار اٹھتی ہے اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس میدان کربلا میں 19 شہادتیں اہل بیت اطہار کی، حضرت امام مسلم 20 اور حضرت امام مسلم کے 2 بیٹے 22، تو 72 میں 22 وہ ہیں جن کا تعلق خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ باقی جو بچ گئے ہیں وہ صحابہ کرام کے مبارک بیٹے ہیں، ان کے انصار ہیں، دوست ہیں امام کربلا کے جنہوں نے شہادت پائی۔ حاضرین محترم، جانے والے جا رہے ہیں، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ارے حسین کی شخصیت کا نام ہے، آج گھر میں ایک میت ہو جائے تو سہارا دینا پڑتا ہے اس گھر والے کو، حوصلہ دیتے ہیں صبر کا، حوصلہ رکھ، مگر حسین ابن علی کے حوصلے پر کروڑوں سلام۔ حسین ابن علی کے صبر کو میں جھک کر سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، جس نے 71 لاشیں اٹھائے اور اٹھا کر ایک طرف رکھے، مگر حسین پھر بھی جوان نظر آ رہا۔ 71 لاشیں خیمے کے ایک طرف ہیں، حالانکہ سید زین العابدین کہتے ہیں بابا مجھے جانے دے، فرمایا بیٹے تو آخری پھول ہے گلشن رسالت کا، اگر تو چلا گیا دنیا سے تو سید کی نسل کیسے آگے بڑھے گی؟ زین العابدین تجھے باقی رہنا۔ ہم تو سن رہے ہیں کربلا، اس سے پوچھو جس نے کربلا آنکھوں سے دیکھی، آج تو سنی نہیں جاتی۔ اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنا جبر، اتنی تذلیل، اور رسول علیہ السلام کی شہزادیوں کو اس طرح ستانا، الانا، بربانا، اور مبارک شہزادوں کو جو جنت کے وارث ہیں، جن کی رگوں میں
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن رہا، ان شہزادوں کو کس طرح ظلم ستم اور جبر کیا گیا، آج تو سنا نہیں جاتا۔ تو زین العابدین وہ ہے جس نے دیکھا۔ اس لیے کربلا کے بعد امام زین العابدین 40 سال تک زندہ رہے، اور 40 کے 40 سال امام زین العابدین نے روتے ہوئے زندگی گزاری۔ ان کے بیٹے سید محمد الباقر نے عرض کیا تھا، بابا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، میں نے جب بھی دیکھا ہے اذان ہوتی ہے تو آپ رو پڑتے ہیں، مجھے بتائیں 40 سال سے آپ کو دیکھتا ہوں اذان مؤذن پڑھتا ہے اور آنسو بابا زین العابدین آپ کے نکلتے ہیں۔ تو کہا باقر بیٹے جب بھی کوئی مؤذن اذان پڑھتا ہے تو میں اس لیے روتا ہوں کہ جب حسین ابن علی نے نماز پڑھنا ہوتی تھی تو فرماتے تھے علی اکبر بیٹے اذان پڑھو۔ کربلا میں علی اکبر اذان پڑھتا تھا تو آج مؤذن کی اذان سن کر مجھے آج بھی علی اکبر کی اذان یاد آتا ہے۔ 40 سال میں جب بھی امام زین العابدین نے اذان سنی ہے، اذان مدینہ کے مؤذن کی سنتے، مگر آپ روحانی طور پر کربلا کی اس ماحول میں گم ہو جاتے کہ جب شہزادہ علی اکبر حسین ابن علی کا فرزند حسین کے کہنے پر اذان دیتا تھا، کہا بیٹے اذان یہ سنتا ہوں یاد علی اکبر کی اذان تھی۔ امام زین العابدین جب بھی نماز پڑھتے جسم تھر تھراتا، زار قطار ہوتے، تو بیٹا قریب سے دیکھتا تھا تو بیٹے باقر نے کہا بابا جان میں نے 40 سال دیکھا آپ کو روتے ہوئے، سجدوں میں روتے ہیں، نماز میں روتے ہیں، عمر گزر روتے ہوئے، آپ یہ بتائیں نماز میں کیوں روتے ہیں؟ کہا بیٹے تو نے بابا کا کٹا ہوا سر نہیں دیکھا، میں وہ ہوں جس نے کربلا دیکھا، اور میں نے وہ شمر کا دردناک خنجر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب تیمم کر کے حسین نے سجدے میں سر رکھا، اس نے جس بے دردی سے خنجر چلایا، میں اس منظر کو جب دیکھتا ہوں سجدہ اپنا کرتا ہوں اور اپنے سجدے میں اپنے باپ کا سجدہ مجھے یاد آتا ہے۔ سید محمد الباقر کہتے ہیں خدا کی قسم 40 سالوں میں امام نے جب بھی پانی دیکھا ہے رو پڑے، ہمت کر کے اگر پانی کا پیالہ لبوں کے قریب کیا تو پھر پینے کی سکت نہ رہی، نیچے رکھ دیا تو باقر بیچا پوچھتا ہے بابا زندگی میں کبھی پانی ہم بھی پیتے ہیں اور آپ رو کیوں پڑتے ہیں؟ کہا بیٹے میں اس لیے پانی کو دیکھ کر روتا ہوں کہ میں نے بلکتی ہوئی سکینہ کو دیکھا، میں نے تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھا، میں نے اس ماحول پہ دیکھا ہے کہ جب شہزادیاں کہتی تھی پانی چاہیے، میں نے ان بلکتی ہوئی روتی ہوئی بیٹیوں کو دیکھا، میں پانی تجھے کیسے پیوں؟ یہ جب پینے کے دن تھے تو فرات میں بہتا تھا، آج شہید ہونے والے جنت میں چلے گئے، زین العابدین کیسے وہ جان لی؟ تو سید محمد الباقر کہتے ہیں میں نے 40 سال دیکھا میرا باپا جب بھی وضو کرتا، پانی دیکھتا یا پانی پینے کی کوشش کرتا، لب قریب جا رہے ہیں اس پیالے کے، زین العابدین کی آنسو چھلک پڑتی ہیں، کہتے ہیں پانی جب پینے کے دن تھے اس وقت تو نظر نہ آتا تھا، آج ساری شہادتیں ہو گئی ہیں، آج تجھے کیسے؟ نماز میں روتے، سجدوں میں روتے، پانی دے کر روتے، اذان سن کر روتے، اور ساری عمر روتے ہوئے زین العابدین کی گزری۔ اور جب پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ کہا باقی بیٹے تم کربلا سن رہے ہو، میں وہ شخص ہوں جس نے کربلا دیکھی، کربلا کا منظر میں نے دیکھا۔ علاقہ سارے اٹھتے گئے، یہ بیٹا بھی کہہ رہا ہے مجھے اجازت دو، کہا بیٹے نہیں تو نے صبر سے زندگی گزارنی ہے، زین العابدین صبر کرنا۔ اور حسین گہری سوچ میں گم ہو گئے، سوچنے لگے ہر ایک کو میں نے سوار کیا ہے، مجھے کون سوار کرائے؟ جب بہن نے یہ منظر دیکھا بھائی کون ہے؟ کہا بھائی کیا خیال کر رہے ہیں؟ کہا بس خیال دیا آیا شہزادوں کو میں سوار کراتا رہا، جب اپنی باری آئی تو کون مجھے سوار کرائے؟ کہا میں آپ کو سوار کراتی ہوں آپ کی بہن۔ ارے سر پر دستار مصطفیٰ ہے، لباس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پہن رکھا ہے، ہاتھ مبارک میں تلوار ہے، حسین ابن علی اپنے گھوڑے پر
جن کے گھوڑے کا نام ہے مرتجف، گھوڑے پر سوار ہوئے اور سواری کو ایڑی لگائی، کہا اس میدان میں لے چل جہاں خدا کی رضا، اس میدان میں لے چل۔ 56 سال ہو گئے، نانا سے سنا تھا کہ تیرا مشہد اور تیرا مقتل کربلا ہے، میں تب 56 سال سے یہ آس لگائے بیٹھا ہوں کب وہ دن آئے گا کہ مجھے خنجر لگے گا اور مجھے اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اس آس سے گزار رہا، اپنے گھوڑے سے کہا لے چل جہاں مقام صبر ہے، مقام رضا ہے، مقام توکل ہے، اس میدان میں لے چل۔ آپ سواری کو حکم دیتے ہیں، وہ مرتجف سواری اپنے سر کو نیچا کرتی ہے، پھر آپ اسے حکم دیتے ہیں چل، وہ وفادار سواری پھر اپنے سر کو نیچے کرتی ہے، پھر حکم دیتی ہے چل، پھر وہ سواری اپنے سر کو نیچا کرتی ہے۔ پھر حسین نے دیکھا معاملہ کیا ہے، جب دیکھا تو معصوم سکینہ نے اس سواری کی ٹانگوں کو پکڑ رکھا ہے اور کہہ رہی ہے نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین سمجھ گئے کہ سواری وفادار ہے، میں حکم دیتا ہوں چل، اور بیٹی اپنے لاٹ میں کہہ رہی ہے نہ لے جا۔ آپ نے اس بیٹی کو پکڑا اور کہا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ کہا میں اس لیے سواری سے کہتی ہوں نہ لے جا۔ علی اکبر گیا پلٹ کے نہ آیا، قاسم گیا پلٹ کے نہ آیا، عباس گیا پلٹ کے نہ آیا، اور میں آپ کو دیکھ رہی ہوں جب آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ بھی پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ اس لیے بابا کئیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی بیٹی نے، اس لیے میں کہتی ہوں نہ لے جا۔ میرے آقا حسین نے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی راہ حق کی منزل کو پانے کے لیے یہ قربانیوں سے گزرنا پڑتا، بیٹی نہ رو، آج شام سے پہلے دنیا تجھے یتیم کہہ کر پکارے گا، تو یتیم ہونے والی ہے۔ راہ حق کی منزل میں ہمیں جانے کے لیے یہ چھوٹی موٹی قربانیوں سے آگے اترنا پڑتا ہے۔ اسے پیار کیا، اپنی بچیوں سے محبت کرنے والوں، یہ وہی حسین کی بیٹی ہے جس نے سب کو دیکھا ہے کربلا میں جاتے ہوئے، مگر اب اپنے بابا کو آخری نظروں سے تک رہی ہے کہ میرا بابا آپ کو نظر آ رہا ہے، شاید پھر قیامت کے روز ان کی زیارت ہو۔ آپ نے سیدہ زینب سے فرمایا یہ امانت ہے تیرے حوالے، اسے جب بھی سلانا سینے پر سلانا۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے پر سلایا، اسے سلانا پیار کرنا۔ اور زین العابدین امام نے فرمایا نکلے اس انداز کے ساتھ کربلا میں گئے۔ کون ہے دائیں بائیں جو سارے جانتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، نانے کا نام کیا ہے، اس کے اندر خون کا عالم کیا ہے، یہ اصلیت، یہ حسینی اعدادہ، سارے اوصاف حملات جانتے۔ اور یقین جانے ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے، کوئی حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا تیار ہے۔ جو سامنے آتا ہے حسین کی تلوار اسے 2 لائٹ کر دیتی ہے۔ حسین ابن علی کے صبر کو میں جھک کر کروڑوں بار سلام پیش کروں کہ جب ایک تیر لگا حسین ابن علی کے پیشانی میں وہ تیر پیوست ہو گیا، انہوں نے ہمت کر کے نکالا، خون کا فوارہ نکلا، آپ نے چلو خون سے بھرا اور آسمان کی طرف اچھال کر کہا الحمدللہ الحمدللہ، تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، تجھ سے کوئی شکوہ نہیں، مگر اتنا عرض ہے پروردگار کیا یہ رسول کے ماننے والے لوگ ہیں جو آج حسین ابن علی کی پیشانی پر تیر مار رہے ہیں؟ کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی برچھی مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے، یہ کس کے جسم پر حملے کیے جا رہے ہیں؟ ایک حدیث سن لیں، بچپن کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی کے اور سیدہ کائنات کے گھر کے سامنے سے گزرے، اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی، آقا علیہ السلام کے قدم رک گئے، آپ گھر تشریف لائے، فرمایا زہرا کیوں روتا ہے حسین؟ عرض کیا بس وہ بات ہو چلی، وہ ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ فرمایا سن لو، حسین کو رونے نہ دیا کر، الم تعلمی ان بکاءہ قد یحزنی، کیا تو نہیں جانتی جب حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے، جب یہ روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اگر حسین روئے تو
رونے سے رسول کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر سوال یہ ہے جب برسیاں لگ رہی ہیں، جب برسے لگ رہے ہیں، جب خنجر لگ رہے ہیں، کون جو رسول کی گودی میں پلا، کون جو زہرا کا لال ہے، کون جو 5 تن کا محبوب ہے، اس کو جب یہ حملے کیے جا رہے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہو روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرب کا عالم کیا ہوگا، تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ بلاخر زرعہ بن شریک تمیمی آگے بڑھتا ہے اور تلوار لہرا کر بائیں کندھے پر مارتا ہے، جس سے حسین لڑکھڑا جاتے ہیں۔ سنان آگے بڑھتا ہے اور وہ حسین ابن علی کے سینے پر نیزہ مارتا ہے کہ کس کے وجود کو چھلنی چھلنی کیا جا رہا ہے۔ شہادت کے بعد جب حسین ابن علی کے جسم کو دیکھا گیا 121 تیروں کے نشان تھے، 33 تلواروں کے کٹ تھے اور 34 نیزوں کے پھٹ تھے اور انگ انگ سے جگر جگر سے خون بہ رہا، وہ نیزہ مار رہا اس لالچ میں کہ یزید کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، دولت کے لیے، عہدہ کے لیے، اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ یہ جنتی باعث ہیں جن پہ ہم حملے کر رہے ہیں، مگر دولت آئی ہے۔ اس لیے حسین ابن علی زمین پر تشریف لائے، شمر سینے میں گئے، اس نے خنجر نکالا، فرمایا ٹھہر جا، اپنا ذرا سینہ کھول، میں قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنا سینہ کھولا تو سفید سفید برس کی بیماری کے داغ نظر آئے۔ فرمایا خدا کی قسم قول مصطفیٰ پورا ہو چکا ہے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین میں ایک ایسے جہنمی کتے کو دیکھ رہا ہوں جس کے سینے پر سفید سفید برس کی بیماری کے داغ ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آل محمد کے خون میں منہ ڈال رہا ہے۔ فرمایا تو ہی جہنمی کتا ہے، ایک لمحے کے لیے ہٹ جا، اللہ کے حضور نماز ادا کرنا۔ اور ایک طرف ہم ہیں، دل آیا تو پڑھ لی، دل آیا تو نہ پڑھی۔ یہ کربلا کے قاری کو دیکھو، کربلا کے وادی کو دیکھو، سید دادا کتنے ہفتوں سے سفر میں ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، پانی نہیں، پھر بھی گرم ریت سے تیمم کر کے اپنی جبین شرافت سجدے میں رکھی، عرض کیا مالک یہاں تک آنا میرا کام تھا، اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ شمر کا خنجر چلا، رب کائنات کی جانب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے قرار پا جانے والی جان، اے راحت پا جانے والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹا کہ تیرا رب خود تجھ پر راضی ہو چکا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں شامل ہو جا۔ فرمائے حسین بندگی کو تجھ پر فخر ہے، حسین آدمیت کو تجھ پر فخر ہے، حسین بشریت کو تجھ پر فخر ہے، حسین عبادت کو تجھ پر فخر ہے، حسین سجدوں کو تم پر فخر ہے، حسین ولایت کو تجھ پر فخر ہے، حسین مشاہدات کو تجھ پر فخر ہے۔ پہلے تو ہر چیز دے رہا تھا، علی اکبر لے لے، علی اصغر لے لے، قاسم لے لے، عبداللہ بن علی لے لے، عمر بن علی لے لے، عثمان بن علی لے لے، پہلے تو شہزادے دے رہا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، اب خدا خود فرما رہا ہے حسین میں تم سے راضی ہو چکا۔ اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی۔ حسین پاک نے جو سجدہ کیا، اقبال اس سجدے پر کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو بنا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب میں مضمون آگے بڑھاؤں گا تو میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس خاتون کو مٹی دی تھی اس کہاں تھی، کس شہر میں تھی، کتنی عمر تھی۔ سن لے، عمر ان کی ہو گئی 82 سال، 82 ایئرس، 82 سال عمر ہو گئی، اور آپ مدینہ میں سوئی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں ہے۔ 50 سال پہلے مٹی لی، اس کو شیشی میں بند کر دیا
اور آپ مدینہ طیبہ میں سوئی ہیں. حدیث سن لیں، یہ حدیث ترمذی کی ہے. خواب دیکھی، اس میں وہ منظر دیکھا، اس کا رونے لگی. لفظ سنیے، امام ترمذی فرماتے ہیں داخلت علی ام سلمہ، خادمہ حضرت ام سلمہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی وہی تبکی، وہ رو رہی تھی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فاطمہ نے کہا فقلت ما یبکیک، میں نے عرض کیا ماں جی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنام. ام سلمہ کہتی ہے خادمہ تجھے کیا بتاؤں کہ کس چیز نے رولا دیا، ابھی میں نے خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. وعلی راسہ ولحیتہ التراب، خواب کے اندر دیکھا آپ کی داڑھی پر بھی گرد ہے اور آپ کے بالوں پر بھی گرد ہے. فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ جس کو 50 سال پہلے مٹی دی گئی، وہ کہتی ہے میں نے خواب میں جب یہ حلیہ دیکھا، نقشہ دیکھا، داڑھی غبار علوم، چہرہ سر غبار غبار علوم، تو میں نے عرض کیا آقا میں کیا تک رہی ہوں؟ سرکار کے لفظوں نے فرمایا شہید کو قتل الحسین آنے کا. ام سلمہ ابھی میں میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید کر دیا گیا. مجھے کہنے دو آقا علیہ السلام روحانی طور پر میدان کربلا میں موجود تھے اور آپ نسل رسول کا خون اکٹھا کر رہے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ 72 افراد کا خون ایک شیشی میں بند کیسے ہو گیا، یہ اسی طرح ہے کہ پینے والے 70 ہیں صحابہ کرام اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. عرض کیا یا رسول اللہ دودھ پینا ہے ہم نے، فرمایا مجھے نوش کراؤ. آقا علیہ السلام نے نوش کیا، اس کے بعد فرمایا ہریرہ پلاتے جاؤ. 70 پی گئے سیر ہو کر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 71واں تھا، میں نے بھی پیا. ہم 71 صحابہ کرام نے جی بھر کر دودھ پیا، مگر پیالے کے اندر دودھ جوں کا جوں اور توں کا توں. حدیبیہ کا میدان ہے اور 1400 صحابہ کرام کو وضو اور پانی کی ضرورت ہے. عرض کیا پانی نہیں، فرمایا لاؤ مجھے وضو کراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک لوٹے میں رکھا. صحابہ کہتے ہیں انگلیوں سے چشمے روا ہو گئے، لوٹا بھر گیا. فرمایا لو پانی پیو، جانوروں کو پلاؤ، پانی جمع کرو. 1400 نے پانی پیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا، جمع کیا. مگر صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم لوٹا جو کا جو رہا اتنا ہی پانی رہا. آپ نے جب صحابہ نے کسی دوسرے سے کہا ہم 1400 تھے، ہمارے لیے ایک لوٹا کافی تھا، وہ اگلے بندے نے سوال کیا 1400 کے لیے کافی کیسے ہو گیا؟ تو صحابی نے جواب دیا ابھی تو 1400 تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کا لوٹا کافی ہوتا. 1,00,000 بھی ہوتے ہمارے لیے پانی کا لوٹا تو کافی ہوتا. خیبر کا میدان ہے یا غزوہ ہے. حضرت جابر نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کھانا بنایا ہے، بکری ذبح کی ہے، تشریف لائیں، تھوڑے سے غلام آ جائیں. سرکار نے سب سے فرمایا آؤ جابر کی دعوت کے لیے چلیں. تو عرض کیا سادن تھوڑا ہے، کھانا تھوڑا ہے. فرمایا گھبرائیں نہ، میں تمہارے گھر میں ہوں، اللہ کی رحمت تمہارے گھر میں ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن سالن میں ڈالا، آٹے میں ڈالا. فرمایا کھانا کھلاتے جاؤ، رزق ختم نہیں ہوگا. اور اس روز فرمایا اے غلاموں تم گوشت کھاؤ مگر ہڈی نہیں توڑنی، ہڈیاں ایک برتن میں جمع کرتے جاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، ہڈیاں ایک برتن میں جمع کر دی. ہم حیران تھے، پہلی بار بنا دیا کہ آپ گوشت کھائیں گے ہڈی نہیں توڑیں گے. جب ہم نے دعوت کھا دی تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، آپ نے اپنا دست مبارک ہڈیوں پر رکھا اور کچھ پڑا تو بکری کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا جابر یہ وہ بکری تھی جو تم نے ہمارے لیے ذبح کی، روح زندہ ہے. تو اگر درجن افراد کا کھانا ایک ہنڈیا میں جمع ہو سکتا ہے، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. اگر 71 افراد کے پینے کا دودھ ایک پیالے میں جمع ہو سکتا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور اگر 1400 افراد کے پینے کا پانی، وضو کا پانی ایک لوٹے میں جمع ہو سکتا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ مبارک. کربلا ہو گئی، شام ہو گئی، لوٹ مار شروع، خیمے
جس کا جی چاہا خیمے جلا رہا، اونٹ لوٹ رہا، ظاہری طور پر معاذ اللہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے سردار کو شہید کر دیا، اب ہمارے سامنے کو سر اٹھانے والا نہیں، اور ظاہری طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فاتح ہو گئے، جو ہمارے سامنے آیا ہم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ 10ویں کی شام سیدہ زینب کہتی ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد آیا کہ بھائی نے کہا تھا کہ زینب سکینہ کا خیال رکھا، تو کہتی ہے کہ شام شروع ہوئی تو میں نے چاہا کہ میں میدان میں جاؤں دیکھوں کہ سکینہ کہاں ہے، آواز بھی دی سیدہ زینب نے سکینہ، پھر آواز دی سکینہ، پھر آواز دی، مگر سیدہ سکینہ کی آواز لبیک نہیں آ رہی، کہ آواز نہیں دے رہی کہ میں یہاں ہوں۔ تو حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں اس مقتل گاہ میں چلی گئی، دن کے وقت اتنی خبر تھی یہاں میرے بھائی کا لاشا پڑا ہے۔ جب شام کے سائے آگے بڑھنے لگے تو میں جب قریب گئی لاش کے اور جس نے اقدس کیے تو کیا دیکھا، ایک ابری ہوئی چیز نظر آتی ہے۔ جب میں قریب گئی تو دیکھا سکینہ خیموں سے نکلی اور اپنے بابا کے قریب آ گئی اور سینے کے ساتھ سینہ لگایا ہے اور لبوں کے ساتھ دم لگا کر اپنے بابا سے کہہ رہی ہے بابا تو چلا گیا مگر تیری سکینہ اپنی پیاسی۔ زینب کہتی ہے میں نے ان کو اٹھایا، کہا بیٹی یہ شہید ہو چکے ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں، پیار کیا، دلاسا دیا۔ پھر امام مناوی نے 2 جملے لکھے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کربلا کے بعد جو ہوا اگر ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو لوگ سن نہ سکیں، ان کے جگر چل جائیں، ان کے جگر چل جائیں اور ان کے جسم پگھل جائیں کہ کربلا کے بعد اس قافلے کے ساتھ کتنی تذلیل اور بے حرمتی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حسین پاک کا لاشا ہے اور آج بھی 10 نام ملتے ہیں، اسود دیگر 10 نام، 10 بندوں نے فیصلہ کیا کہ یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے، آؤ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے آئیں اور اس لاش کو پامال کریں۔ بابا جی سرکار صوفی برکت الجانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ شہادات کونین میں 2 جملے لکھے، آپ فرماتے ہیں آج تک کسی قاتل نے اپنے مقتول کی اتنی بے حرمتی نہیں کی جتنی حسین ابن علی کے قاتلوں نے حسین کی شہادت کے بعد ان کی لاش اور جسم کی بے حرمتی کی۔ مت تاریخ عالم میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ شہادت کے بعد قتل کے بعد ایک قاتل اس کے غضب کی آگ ٹھنڈی نہ ہو۔ تو یہاں پر لاشا حسین کا ہے اور جسم پر 10 بندے آ رہے ہیں اور گھوڑے دوڑا کر آگے جا رہے ہیں، وہ گھوڑوں کی ناپاک سموں سے حسین ابن علی کا انگ انگ جدا ہو رہا ہے، ٹانگیں الگ، دھڑ الگ، جسم الگ، سینہ الگ۔ اور اس چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے چاہا ہم 72 سروں کو کاٹیں، جسم یہیں رہے اور سر کاٹ کر یزید کے پاس لے جائیں، کہیں دیکھیں یہ وہ سر ہیں جو ہمارے سامنے لڑنے کے لیے آئے، ہم نے سب کو اس طرح کر دیا اور یہ سر تیرے پاس لے گیا۔ 72 جسموں سے سروں کو کاٹا گیا، کاٹا گیا، اور حسین ابن علی کا سر خولی کہتا ہے کہ میں نے کہا چلو میں الگ لے جاؤں اور جا کر کوفہ جاؤں، ابن زیاد سے کہوں دیکھو حسین کا سر لے کے آیا ہوں، مجھے بہت بڑا انعام دو۔ تو کہتا میں اس لالچ سے نہ الگ ہو گیا اور گھوڑے کی گردن کے ساتھ سر باندھ لیا، دوڑ لگائی، ہمت کی، چونکہ وقت کی شاہ سے آگے 9، 10، 11 کو ہو چکا تھا، تو کربلا سے لے کر کوفہ تک جو فاصلہ ہے یہ 80 کلومیٹر تھا۔ تو کہتا میں دوڑ لگا کے جب دارالآباد دربار تک پہنچا، دروازہ بند ہو چکا۔ خولی نے کہا، میں نے کہا دوبارہ کربلا جاؤں بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں اور صبح دوبارہ میں چلا جاؤں گا، مل جاؤں گا۔ وہ گھر آ گیا، سارا دن تک تھکا ماندہ شخص اس نے گھر آ کر
تندور کے اندر حسین ابن علی کا سر رکھ دیا. استغفر اللہ العظیم. اور برتن رکھ دیتا, اپنی بیوی نواز سے کہتا اٹھو تیرے لیے بہت بڑا خزانہ لے کے آیا. تو نواز نے کہا کہ کون سا خزانہ؟ وہ کہنے لگا بد نصیب اور یزیدی, کہنے لگا میں تیرے لیے حسین ابن علی کا سر لے کے آیا. استغفر اللہ. تو بی بی نواز نے کہا کہ تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نبی کی آل سے محبت کرنے والی ہوں. تو سارا دن کربلا میں آج یہ سیاہ کارنامہ کرتا رہا کہ نبی کی آل کو رلاتا رہا, ستاتا رہا, ارباتا رہا, قتل کرتا رہا, اور تو میرے گھر کے اندر حسین کا سر لے آیا ہے کہ میں بادشاہ کو پیش کروں, انعام پاؤں. اتنا ظالم اور بدبخت ہے. تو الگ سوئے گا, میں الگ سوؤں گی, اس لیے کہ تو ظالم, جابر اور یزیدی ہے. اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیری بیوی نواز یہ آل نبی سے محبت کرنے والی ہے. سوئی شروع اٹھی, تہجد گزار. جب اس نے ذہن میں قدم رکھا تو کیا دیکھتی ہے, کونے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں. وہ آگے گئی, یہ دیکھا کہ سر پڑا ہوا ہے. پھر اندر آ کر کہنے کی کمینے, تو سر لے کے آیا ہے, وہ مجھے بتائے گی کہاں پر ہے؟ تیری نظر میں فقط سر ہے, میری نظر سے دیکھ وہاں سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں. کہا کہ تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا کہ تو ظالم ہے, جابر ہے اور قاتل ہے, اور میں حسین ابن علی کے خانوادے سے محبت کرتی ہوں, ہمیشہ کے لیے اس گھر سے روانہ ہو. یہ خودی اٹھا, سر لیا, ادھر سے قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف چل نکلا. کربلا سے کوفہ, کربلا سے اگر کوفہ کی طرف ہم جائیں تو 15 منزلیں آتی ہیں. 15 منزلیں, یہ 900 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے آگے دمشق تک کا سفر ہے, جس میں کتنی منزلیں, 23 منزلوں کا بھی ذکر ملتا ہے. 23 کا, جس میں کون کون سی؟ موصل منزل آتے ہیں, ہیران منزل آتے ہیں, دعوات منزل آتے ہیں, تقریب, حمز, خالبت, شیرت, حبا, حل, سیبوت, نصیبین, درکیس, دیر راہب, جوہینا, قحباب, کنیسہ کیس, لینا, اصلیہ, عین البر. یہ وہ ساری 23 یا 19 منزلیں ہیں کہ جو کربلا سے لے کر چلتے چلتے دمشق تک آتے ہیں. قافلہ جب چلا, راستے میں گرجا گھر آیا, ایک پادری دیکھتا ہے کہ 72 کٹے ہوئے سر ہیں اور نیچے جسم نہیں. ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون لوگ ہو؟ آپ دیکھیے زین العابدین کو کس انداز سے باندھا ہے, گردن میں توق ڈالا ہے تاکہ سارے بھی اونچا نہ کر سکے, ہاتھوں میں بیڑیاں, قدموں میں بیڑیاں, زنجیریں اور رسیاں باندھی ہوئی ہیں. اور جتنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک اولاد پاک, ان کا یہ حال ہے کہ انہیں قید کر لیا گیا. یہاں پر میں آپ کو وہ منظر عرض کروں. یزیدی کہتے ہیں اپنے کو اپنے, جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ جب کربلا سے نکلی ہیں نا, تو آپ نے 4 لائنیں پڑھی جس سے اپنے کو اپنے خیروں کی بھی آنکھیں نکل گئی. کہ جب بیویوں کو قید کر لیا گیا, نسل رسول کو قیدی بنا دیا گیا, 72 سروں کو کاٹ دیا گیا, جسم وہی رہنے دیے, جب نکلنے لگے تو جب یہ کربلا سے سفر ابھی شروع ہوا جاتا ہے, اور ابن کثیر البدایہ و النہایہ میں یہاں پر لکھتا ہے کہ جب بکھرا ہوا لاشا سیدہ زینب نے دیکھا کہ میرے بھائی کی ٹانگیں الگ ہیں, دھڑ الگ ہے, سر کسی کے پاس ہے, بازو کہیں ہے, گھوڑے داش اقدس پر دہرائے جا چکے ہیں, تو سیدہ زینب نے جو کہا ہے وہ سن لیں. بنت علی نے اپنا چہرہ گنبد خضرا کی طرف اور روضہ الرسول کی طرف عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ یہ لفظ نہیں ہے,
سیدہ زینب عرض کرنے لگی یا محمدہ، یا محمدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ اللہ، صلی علیہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا آپ پر صلاۃ و سلام، وبلغ السماء، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان کا آپ پر درود و سلام ہو۔ لفظ سنیں، زینب عرض کرتی ہیں ھذا حسین بالعرا، بالعرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین چٹیل میدان میں پڑا ہوا، یہ ننگے بدن ہے، نہ کوئی کفن نہ کوئی لباس، خون اور خاک میں لت پت کے پڑا ہوا ہے۔ لفظ سنیے، مزمت بالتباہ، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور خون کی چادر اس شخص کے اوپر ہے، مقطع الاعضاء، ان کا بدن کاٹ دیا گیا ہے۔ یا محمدہ بناتک سبایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، قید کر لیا گیا ہے۔ وذریتک، اور آپ کی جو نسل پاک ہے یہ شہید کر دی گئی، کاٹ دی گئی، اور جس پر ہوا راکھ اڑا رہی۔ کہتے ہیں کہ جب سیدہ زینب نے اپنی آہوزاری اپنے نانا جان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اپنے تو اپنے خیروں کے لیے آنے نہیں گئی، تو پادری نے جب کہا 72 سر ہیں، ان کے جسم کہاں ہیں، کون ہو تم لوگ؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ یہ باغیوں کے سر ہیں، جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو کوثر کے مالک ہیں، جو شفاعت کے مالک ہیں، جن کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، ان کے بارے میں یزیدی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا یہ سب سے اونچا سر کس کا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا ہے۔ اس نے کہا یہ اتنا روشن سر ہے، اس پر خون ہے، خاک ہے، لگا ہوا ہے، خون اور خاک میں ملا جلا سر، چہرہ 10,000 درہم دیتا ہوں ایک رات کے لیے یہ چہرہ اور سر دے۔ یہی جاتے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 10,000 کا سودا ہو گیا۔ اس نے کمرے میں کہا کہ تم رسول کی بیٹیاں ہو، نسل پاک ہو، میں عیسائی ہوں، مجھے اتنا پتہ چلتا ہے کہ مباہلہ کے وقت بھی جب ہمارے 70-80 قادری آئے تھے، اس وقت ساتھ حسن تھے، حسین تھے، فاطمہ تھی، علی المرتضیٰ، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہمارے قادری نے کہا تھا ان کے روشن چہروں کو دیکھ کر بد دعا سے بچو، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو تباہ کر دیے جاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں کہ زہرا کی دعا قبول ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پنج تن اور اللہ کے ان نیک جو شخصیات ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ اس کمرے میں آج رات رہیں۔ اس نے پردہ کے لیے کمرہ دیا، دوسرے کمرے میں اس نے تھال میں سر دھویا، سر مبارک دھو کر تھال میں رکھا، اور ساری رات وہ عیسائی کھڑا ہو کر حسین ابن علی کے سر کو دیکھتا ہے۔ وہ نور جو نوار بی بی نے اپنے گھر کے کونے میں دیکھا، جب تہجد کے لمحے آئے، ساری رات ادب سے کھڑے ہونے والا پادری کیا دیکھتا ہے؟ حسین کے دانتوں سے نور، حسین کے چہرے سے نور، آنکھوں سے نور، یہ انوار اور روشنی اوپر جا رہی ہے اور اوپر سے پلٹ کر پھر نیچے آ رہی ہے۔ جب یہ نور کا منظر، نور کا حالہ دیکھا، اس وقت کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر، انوار اور تجلیات کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر آقا دو جہاں علیہ السلام کا غلام بن جاتا۔ پیسے دیے 10,000 دینار، جب تھیلے میں ڈالے تھے تو 10,000 درہم تھے، اور جب اس کو آگے لے کر کہنے لگے چلو اب ہم بانٹیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا، جس وقت وہ آگے جا کر بانٹنے لگے، جس تھیلے کو بھی کھولتے ہیں، ہر تھیلے کو جب باہر اٹھایا، ڈالے تھے تو درہم اور دینار تھے 10,000، جب بانٹنے کا وقت آیا جس کو بھی کھولتے ہیں، جب باہر الٹاتے ہیں درہم کو، وہ ساری کی ساری مٹی کی ٹھیکریاں ہو جائیں، اور ان کے دونوں طرف قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف کی آیت ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب ظالم جان لیں گے،
بِأَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ ہم ان کو پلٹ کر کون سی جگہ پر پلٹاتے ہیں، ان کو کون سی جگہ پر پلٹاتے ہیں، قریب ظالم جان لیں۔ وہ حیران ہے کہ اب ڈالے تھے تو درم تھے، مگر وہ اب بھی ہوش نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا ہے کہ تم درہم اور دینار کے بدلے حسین ابن علی کے سر کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ قافلہ آگے بڑھا، چلتے چلتے کوفہ شہر آتا ہے، کوفہ شہر، اور کوفہ میں ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے۔ ابن زیاد وہ بیٹھا ہے، قافلہ اندر آیا اور ابن زیاد کہتا ہے کہ تھال کے اندر سر رکھو اور مجھے پیش کرو۔ تھال کے اندر سر رکھا جاتا ہے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو حدیث کا اگر مطالعہ کریں اس معاملے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم ان کو پڑھیں تو ابن زیاد کے حوالہ سے آتا ہے اس نے حکم دیا اور اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ اس طرح کہ تھال کے اندر سر مبارک رکھا گیا اور لایا گیا۔ جب سر اس کے سامنے آیا، اب میں وہ لفظ پڑھنے لگا ہوں جو صحیح بخاری کے لفظ، آپ حیران ہوں گے، دربار میں تھال کے اندر سر پڑا ہے اور جو کرنے کیا لگا ہے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسین، احمد بن حنبل پڑھو مسند میں حدیث ہے، ابو یعلا پڑھو مسند میں حدیث ہے، اور جب بخاری کا حوالہ دے دیا تو اس سے بڑی اتھینٹسٹی اور کوئی نہیں۔ انس بن مالک، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوتي عبید اللہ بن زیاد میراث الحسین علیہ السلام، عبداللہ بن زیاد کے پاس حسین ابن علی کا سر لایا گیا، فجعل فی طست، اسے تھال کے اندر رکھا گیا، اس کے اندر تھال کے اندر رکھا گیا، فجعل ینقص، اور وہ سر کو جب اس کے سامنے آیا وہ سر مبارک کے چہرے پر دانتوں پر چھڑیاں مارنے لگا، وقال کی حسن شیئن، اور حسین پاک کے حسن کو کمی کجی کرنے لگا، تنقیص کرنے لگا۔ وقال انس نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا چھڑیاں مار رہا ہے چہرے پر دانتوں پر، نفس کی بات کر رہا ہے، انس کہنے لگے کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حسین کا چہرہ محمد مصطفیٰ کے چہرے سے ملتا۔ صحیح بخاری کے بعد یہ غضب کی آگ ٹھنڈی کر رہا، یزید نے اسے خط لکھا تھا، تخت دے رہا ہوں، صوبے دے رہا ہوں، فوج دے رہا ہوں، دولت دے رہا ہوں، جنگ کرو، بیٹھ کر مجبور کرو، قتل کر دو، بہت بڑا انعام دوں گا، اور اگر تو ہار گیا تجھے ساری عمر غلام بنا کر رکھوں گا۔ آج اپنے غضب کی انتقام کے لیے ابن زیاد اپنے بڑے دربار کے اندر حسین ابن علی کے سر مبارک پر، کٹے ہوئے سر پر چھڑیاں مار رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ زید بن ارقم موجود تھے، کہا حیا کر، شرم کر، کس سر پر چھڑیاں مار رہا ہے جو بوسہ گاہ رسول رہا، کس چہرے پر چھڑیاں مار رہا ہے جسے فاطمہ چومتی رہی، جسے رسول چومتا رہا، جسے علی چومتا رہا، کس کے دانتوں پر، ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا ہے۔ ان ہونٹوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے رہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے میرے بڑے دربار میں ابن زیاد کے سامنے مجھے جھڑکنے والا؟ کہا میں حضور کا صحابی زید بن ارقم ہوں۔ کہنے لگا اگر تو صحابی نہ ہوتا تو میں ابھی تجھے قتل کرانے کا حکم دیتا۔ تو زید بن ارقم کہنے لگے میری صحابیت کا تو تمہیں حیا آ رہا ہے، اور جن کے صدقے صحابی بنے اس کا حیا نہیں آ رہا، اس کا حیا نہیں آ رہا، یہ کون ہے؟ میری صحابی آئے آ رہی کہ تو صحابی نہ ہوتا تجھے بھی قتل کرا دیتا۔ تو یہ وہ ہے جو صحابی بھی ہے، نسل بھی ہے، آل بھی ہے، اولاد بھی ہے، شہزادہ بھی ہے، پنجتن بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، ذکر گوشہ علی المرتضیٰ، اس کا حیا نہیں آ رہا، اس پر وہ شرمندہ ہو گیا۔
یہاں پر بات چیت ہوئی، قافلہ لایا گیا، اس ظالم نے تانے دیے اور کہا زینب دیکھا تیرا بھائی سر اٹھا کے چلتا تھا، میں نے کچل دیا، تیری 2 کلیاں تھی اونو محمد میں نے کاٹ کے رکھ دی، تم لوگ چاہتے تھے سر اٹھا کر چلے، ہم نے چلنے نہیں دیا۔ آپ فرمانے لگی ہم صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے اللہ کے حضور، وہ قیامت کا دن ہے، ہم نے سارا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیا ہے، وہاں بھائی بھی اکٹھا ہوگا، تو بھی آئے گا، ہم بھی اکٹھے ہوں گے، اس روز پتہ چلے گا کون اللہ کی بارگاہ میں معزز۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ازل سے معزز بنایا ہے، ہم اہل بیت اطہار کے لوگ۔ پھر یہاں سے قافلہ آگے بڑھا، یہاں سے یہ کوفہ پیچھے رہ گیا، اگلی منزل، بلکہ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، اس ابن زیاد کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، ابن زیاد سزا یہ دی ہے، اس نے نا مذاق سے حسین کا سر اٹھایا تاکہ پتہ چلے میں نے کٹوایا، کاٹ کے رکھ دیا، سر اٹھایا، اس سر حسین سے خون کا قطرہ نکلا اور اس کے ران پر اور پٹ پر پڑا، اللہ پاک نے اسے سزا یہ دی کہ اس قطرے نے جو اس کی ران پر پڑا، اس کی ران کو چیر دیا، جس تخت پر بیٹھا تھا تخت سے چرا، زمین پر وہ قطرہ گرا غائب۔ اسے اللہ نے زندگی میں سزا دی۔ اس کے کان کے اندر بہت بڑا سوراخ تھا، اس سے مردار کی بو آتی تھی، جب تک جھوٹی خوشبو نہ لگاتا تھا اس وقت درباری کہتے ہیں کہ زیادہ تم سے عجیب قسم کی بو آتی ہے، یہ خوشبو لگاتا اس عیب کو چھپانے کے لیے۔ پھر یزید کے جو سال گزرے سو گزرے، 61 کا سال، 62 کا سال، 63 کا سال، 3 سال اس نے حکومت کی۔ پھر مختار سقفی آیا، اس نے پھر اس کو پکڑا، ابن زیاد کو لسٹ بنائی، آرمی کور کی، پولیس اپنے ہاتھ میں لی، جس نے ظلم کیا کہا لاؤ اس کو سزا دیں۔ ابن زیاد کا نمبر آیا، یہ فوج لے کر باہر دوڑ گیا۔ مختار نے کہا جہاں پر بھی ملے مجھے صرف اس کا سر چاہیے، لاشا وہی رہنے دے، اس کا سر کاٹ کے لاؤ، جس طرح اس نے تھال میں سر منگوایا تھا، میں بھی چاہتا ہوں تھال میں اس کا سر کاٹ کر میرے سامنے لاؤ۔ لڑائی ہوئی، فوجی مارے گئے۔ مختار سقفی کی فوج نے کہا سمجھ نہیں آتی کہ ابن زیاد کا لاشا کہاں ہے، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، اس نے مذاق سے سر اٹھایا تھا دربار میں، اللہ نے اسے سزا دی، وہ قطرہ اس کی ران پر پڑا، اس کی ٹانگ میں بہت بڑا سوراخ ہے، فوجیوں کی لاشیں ہٹاؤ، جس کی ٹانگ میں بہت بڑا سوراخ ہوگا وہی کمینہ ابن زیاد۔ گئے، لاشیں ہٹائی، ایک بندہ نظر آیا، بہت بڑا سوراخ، ہیلمٹ اتارا، غول اتارا ابن زیاد، سر کاٹا، کہا تھال میں رکھ کر میرے سامنے لاؤ، تھال میں سر رکھ کر اسی جگہ پر رکھا گیا۔ مختار نے کہا ابن زیاد تم اپنے انجام کو بھول گئے تھے، تجھے یزید نے کہا کر دو، تو نے سب کچھ کر دیا، نسل کو کاٹ کے رکھ دیا، تذلیل کی، آل رسول کو قید کیا اور بیویوں کو گلی گلی نگر نگر شہر شہر پھرایا، کیا تو اپنے انجام کو بھول گیا تھا؟ کہا مجھے ذرا جوتا دو تاکہ اس کے سر پر میں جوتے ماروں اور اپنا دل ٹھنڈا کروں کہ تم نے چھڑیاں ماری تھی حسین کے سر پر تھال میں منگوا کر، آج تست اور تھال میں تجھے سر منگوا کر میں تیرے سر پر جوتے مارا۔ 17 سال کاٹ کر اس نے مختار سقفی نے مکہ میں بھیجے محمد بن حنفیہ کے پاس۔ میں بڑی ایک دل کو جو جگا دینے والی کی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ 17 سال مکہ کے سین میں پڑے ہوئے مسجد میں جاگے گا، یہ حدیث ہے ترمذی کی حدیث۔ ان 17 سالوں میں ابن زیاد کا سر بھی پڑا، حدیث ترمذی کی، ابن زیاد کا سر پڑا۔ راوی کا نام ہے عمارہ بن امیہ، جس نے آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ کی مسجد میں 17 سال کٹے ہوئے یزیدیوں کے پڑے ہوئے، ابن زیاد کا سر اندر ہے،
میں بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ستم کیا، ستایا، رلایا، کٹایا، قتل کیا، شہید کیا، ایک یزید کے کہنے پر وہ جہنم تک آ گئے، ابھی قبر میں گئے نہیں، حشر میں آئے نہیں، دوزخ میں گئے نہیں، ابھی دنیا میں کٹے ہوئے سر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نقشہ دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو دنیا میں عذاب دیا۔ حدیث سنیں، عمار بن عمیر کہتے ہیں قال لما جیء براس عبید اللہ ابن زیاد، جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر آیا، وَأَصْحَابُهُ، اور اس کے ساتھیوں کے سر کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر رکھے گئے، پھر رحبہ صحن کے اندر، اور میں بھی اس کی طرف بڑھنے لگا، وَهُمْ يَقُولُونَ، جو ارد گرد کھڑے تھے اس سروں 17 سروں کے ارد گرد کھڑے تھے، وہ کیا کہنے لگے؟ لوگ کہہ رہے تھے قد جاء، وہ دیکھو آ گیا، وہ دیکھو آ گیا۔ تو راوی کہتا ہے میں جب قریب ہوا میں نے کیا دیکھا؟ فَإِذَا حَيَّةٌ، ایک سانپ، قد جاءت، وہ آیا، اور حدیث کے لفظ تخلل الرؤوس، وہ سروں کو سونگھنے لگا۔ 17 سر پڑے ہوئے، غائبانہ سر، یہ اللہ کی جانب سے سانپ آیا اور سروں کو سونگھنے لگا۔ حتی دخلت فی منخری عبید اللہ بن زیاد، 17 سروں کو سونگتے سونگتے وہ عبید اللہ بن زیاد کے سر کے قریب آیا، نتنوں میں داخل ہوا۔ حدیث ترمذی، داخلت منخری عبید اللہ بن زیاد، نتنوں میں داخل ہوا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ پھر وہ اس نے ڈسا، ثم خرج، پھر وہ نکلا، غائب ہو گیا، حتی تغیبت، ثم قالوا، پھر آواز آئی قد جاءت، وہ دیکھو آ گیا، وہ دیکھو آ گیا۔ فعلت ذلك، پھر میں نے غور سے دیکھا، اس نے کیا کیا؟ مرتين او ثلاثا، وہ دوسری بار آیا اور عبید اللہ بن زیاد کے نتنوں سے داخل ہوتا تھا، اندر ڈس کر منہ کے ذریعے باہر نکل جاتا تھا۔ ثلاثا، تیسری بار آیا اور وہ نتنوں سے داخل ہو کر منہ کے ذریعے باہر چلا جاتا تھا۔ ترمذی کی حدیث آج ہر عالم دین کے پاس کتاب ہے، اور عمار بن عمیر کی روایت پڑھے، اور وہ لوگ جو جزیدی تھے ان کو اللہ نے ابن زیاد، جس نے یزید کے کہنے پر سارا کچھ کیا، اللہ نے دنیا میں اسے سزا دیا کہ دیکھو 17 سروں میں سے سانپ اسی سر کو آ کر سزا دے رہا ہے جس نے حسین ابن علی کے سر پر چھڑیاں ماری۔ حاضرین محترم، آگے ہم بڑھیں، یہ قافلہ نکل ہے آگے، چلتے چلتے ایک شہر آتا ہے، شہر کا نام ہے ایران۔ ایران شہر ہے، اس کا والی یحییٰ ہے، چھت پر بیٹھا ہے، کٹے ہوئے سر گزرتے ہیں، اونچا سر ہے امام کربلا کا۔ امام عالی مقام نے اس یہودی کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی۔ یہ چھت پر بیٹھا ہے، جب دیکھتا ہے کہ کٹے ہوئے سر سے لب ہل رہے ہیں، اور حسین نے کون سی قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی؟ وہ یہ آیت تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ 227 نمبر آیت ہے سورہ شورا 19واں پارہ۔ جب اس نے سنی آیت، یحییٰ نے دوڑ کے نیچے آیا اور کہنے لگا قافلے والوں تم کون ہو؟ کہنے لگے انہوں نے یزید کے خلاف سر اٹھایا، ہم نے کاٹ کے رکھ دیے، یہ قیدیوں کا قافلہ ہے، ہم فاتح ہیں معاذ اللہ۔ کہنے لگا یہ روشن چہرے والا بندہ جس کا جسم نہیں ہے، سر ہے، اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کوئی اس کا بیٹا؟ زین العابدین کی طرف اشارہ کیا یہ اس کا بیٹا ہے، کہا زین العابدین تمہارے پاپا کے کٹے ہوئے سر سے لبوں سے میں نے قرآن مجید سنا ہے، ہاتھ آگے بڑھاؤ مجھے دولت اسلام سے مالا مال۔ حاضرین محترم، پھر یہ آگے قافلہ جاتا ہے موصل کی طرف۔ موصل کا حاکم ہے عماد الدولہ۔ عماد الدولہ، یزید نے خط لکھا، کہا عماد الدولہ ہمارا لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے، مدد کرو، پروٹوکول دو، شہر سجاؤ، واہ واہ کرو، اس لیے کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اپنی کیبنٹ سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ
لشکر یہاں آ کر نعرے بازی کرے۔ سب نے کہا بادشاہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے یزید کو خط لکھا، ہم ٹکرائیں گے نئی کربلا بپا ہوگی، خبردار، نہ ہم شہر سجائیں گے بلکہ ہم محمد اور محمد کی نسل سے پیار کرنے والے ہیں۔ عماد الدولہ نے انکار کیا۔ آگے نصیبین شہر ہے، اس کا والی ہے منصور بن الیاس۔ اسے یکشمر نے کہا تھا شہر سجاؤ، اور آگے ہم کتاب پڑھیں۔ سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس بد نصیب بندے نے شہر سجایا، مالک حاکم نے، منصور بن الیاس نے۔ کس کے لیے؟ یزیدیوں کے لیے۔ جب قافلہ قریب آیا شہر نصیبین کے، اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی، سارا کا سارا شہر تباہ کر دیا۔ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے کیسی منزل آئی، دھوپ ہے، یزیدی خود سائے میں بیٹھ گئے، اور حسین ابن علی کا جو لشکر ہے اس کو دھوپ پہ کھڑا کر دیا۔ کہیں سے پانی لے کے آئے، بڑے قابل غور لفظ۔ اس وقت یزیدیوں نے کیا دیکھا؟ آسمان سے قلم نکلا جس نے 4 لائنیں لکھی ہوئی، دیکھیے کیا ہے اس قلم میں، لوہے سے 4 لائنیں لکھی ہیں۔ پہلی لائن، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین بن علی کو شہید کیا، کیا قیامت کے روز کو ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ پھر دوسری لائن، فلا واللہ لیس لہم شفیع، خدا کی قسم محمد سے بڑھ کر کوئی شفیع نہیں ہے۔ وہم یوم القیامت فی العذاب، اور یہ قیامت کے روز سارے کے سارے یزیدی عذاب کے اندر ہو۔ وقد قتل الحسین یحکم جور بحکم جور، انہوں نے ظلم کر کے، جبر کر کے حسین ابن علی کو شہید کیا۔ وخالف حکمہم حکم القتال، اور جس سے منع کیا گیا انہوں نے وہ منع کیے بغیر حسین ابن علی کو شہید کیا۔ کہ قرآن منع کرتا ہے، سنت منع کرتی ہے، اللہ اور اس کا رسول منع کرتا ہے، خبردار ان سے محبت کرو، پیار کرو۔ مگر انہوں نے حکم عدولی کی اور ان کو شہید کیا۔ حاضرین، ابن زیاد اس نے یہ قافلہ چل رہا ہے، میں نے عرض کیا دھوپ میں کھڑا ہے۔ اس دوران سیدہ سکینہ کے بارے میں آتا ہے، وہ قریب جھاڑی تھی، تھکی پیاسی، جھاڑی کے سائے میں چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئی۔ ادھر سے قافلہ چل پڑا اور سیدہ سکینہ وہیں سوئی گئی۔ جب یہ قافلہ آگے چل پڑا تو خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا اور زمین میں پیوست ہو گیا۔ 1 یزیدی، 2 یزیدی، 4، 10، 15، 20، 40 بندے ہمت کر کے وہ پیوست اور گڑا ہوا نیزہ وہ کھیلتے ہیں مگر ابھر نہیں رہا۔ جب وہ بے بس ہو گئے، انہوں نے زین العابدین سے عرض کیا، زین العابدین اپنے بابا سے کہو آگے چلے، یہ چلتا کیوں ہے؟ اپنے بابا سے کہو آگے چلے۔ زین العابدین پھپھو جان سے عرض کرتے ہیں، پھپھو جان ذرا بچوں کی گنتی کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیٹا پچھڑ چکا ہو اور بابا آگے نہ چل رہا ہو۔ تو جب بچوں کی گنتی کی گئی تو پتا چلا سکینہ وہیں سوئی رہ گئی، جھاڑی کے سائے تلے، اور قافلہ آگے چل دیا۔ قافلہ یہیں رکا اور سیدہ زینب علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین پلٹ اس جگہ آئے تو کیا دیکھا؟ شام سے آگے وقت ہے۔ ایک بی بی نے سیدہ سکینہ کو اپنی آغوش اور گودی میں لیا ہے اور نقاب اوڑھا ہوا ہے اور پیار سے پوچھتی ہے، سکینہ بتا علی اکبر میدان کربلا میں کیسے شہید ہوئے؟ علی اصغر کیسے شہید ہوئے؟ عباس کیسے شہید ہوا؟ وہ شہادتوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے اور سکینہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہی ہے۔ تو زینب کہتی ہے جب میں قریب گئی تو پوچھا، ہم یتیموں سے پیار کرنے والی تو کون ہے جو ہماری بیٹی سے لاڈ بھرے سوال کر رہی ہے؟ تو اس نے نقاب اٹھانے سے پہلے کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتی زینب میں کون ہوں؟ کہا آپ نے چونکہ نقاب کیا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ نقاب ہٹا کر کہا، دیکھو میں تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ روحانی طور پر یہاں آئی
کہ یہ بیٹی چھوڑ گئے اور میں اس کو دلاسا دینے کے لیے آئی، اسے ساتھ قافلے کے جوڑو۔ جب یہ قافلہ کے ساتھ لائے گئے، وہی نیزہ جو بے بس تھا، اکھڑ نہیں رہا تھا، اس کو ہلکا سا زور لگایا، آسانی سے وہ نیزہ بچا۔ یہ قافلہ آگے چل نکلا۔ آگے چلتے چلتے شہر آ رہا ہے مامورہ۔ مامورہ میں 19 منزلیں نہیں پڑھنی، دمشق میں جا کر شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ۔ مامورہ شہر آ رہا ہے، اور مامورہ شہر کا جو والی ہے، بادشاہ، اس کا نام ہے عزیز۔ عزیز یہودی ہے۔ اس نے خواب کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے۔ اس امتی نے عرض کیا حضرت عزیز نے کہ حضور پہلی بار آپ نے زیارت کروائی اور آپ روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، نسل محمد کی بڑی بے حرمتی ہو چکی، آل رسول کو بڑا ستایا جا چکا ہے، اور اب وہ قافلہ چلتے چلتے تیرا شہر مامورہ، اس کے قریب جو پہاڑی ہے، قافلہ پہنچنے والا ہے، اور سن لو شام کا وقت ہوگا، اس قافلے سے شیریں ایک خادمہ مامورہ دروازے پہ آئے گی، جب تم شام کے وقت دروازہ کھولنا، اس کو کہنا کہ قافلہ کدھر ہے۔ جب وہ لے جائے تو قافلہ میں کٹا ہوا حسین ابن علی کا سر ہوگا، میرا سلام ان کو جا کر پہنچانا اور کہنا اے حسین ابن علی، موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے آپ کو سلام ہو، اور اگر کٹے ہوئے سر سے وعلیکم السلام کا جواب آ جائے، پھر ہماری غلامی سے نکل کر محمد کی غلامی میں چلے۔ یہ عزیز نے خواب دیکھا، اٹھا رونے لگا۔ شام ہوئی، دروازہ کھولا، اور شیریں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کا جب نکاح کیا ایران سے شہزادی کے ساتھ، شہروانوں کے ساتھ، تو 100 کنیزیں ساتھ آئی تھی، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تو شہزادی ہے، 100 کنیزیں تیرے ساتھ آئی ہیں، یہ 100 کی 100 میں تمہیں خدمت کے لیے دے رہا ہوں۔ تو جب اس شہزادی نے یہ سنا، سیدہ شہروانوں نے، کہ مجھے حسین کی نسبت نصیب ہو گئی اور اس سے بڑھ کر کے جنتی شہزادہ، اس خوشی میں انہوں نے 20 کنیزیں آزاد کر دی۔ اللہ پاک نے زین العابدین عطا کیا، اس خوشی میں پھر 20 کنیزیں آزاد کر دی۔ چلتے چلتے 20 اور، یہ ایک تنہا کربلا میں ساتھ تھی جن کا نام تھا شیریں۔ اس نے کہا تھا سیدہ شہروانوں سے کہ مجھے اجازت دے میں چاندی کی ڈلی بیچوں اور اہل بیت اور گھر والوں کے لیے چادریں لے کے آؤں۔ یہ اس لیے کھڑی ہے شیریں۔ شام کے وقت مامورہ دروازے کے قریب، دروازہ کھلا، والی عزیز کہنے لگا شیریں قافلہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میرے تو نام کو کوئی نہیں جانتا، تمہیں کس نے بتایا؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ جہاں قافلہ ہے مجھے لے چلو۔ وہ کہنے لگی میں تو چادریں لینے کے لیے آئی ہوں۔ عزیز نے کہا میں چادروں کو بندوبست کر دوں گا، مجھے جلدی سے قافلے تک پہنچاؤ۔ مامورہ پہاڑی کے قریب قافلہ پہنچ چکا ہے، شیریں ساتھ لے کر گئی۔ عزیز یہودی قافلے میں آیا اور یزیدیوں سے کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ، یہ 72 کٹے ہوئے سر ہیں، ان میں حسین ابن علی کا سر کون ہے؟ تو سب نے کہا یہ جو خولی کے پاس نیزہ ہے اونچا، یہ سر ہے حسین ابن علی۔ اس عزیز نے ہاتھ باندھے اور ہاتھ باندھ کر کہا یا حسین، موسیٰ کی جانب سے آپ کو سلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے آپ کو سلام ہو۔ اور دیکھنے لگا کہ آیا سلام کا جواب آتا ہے کہ نہیں۔ جو ہی سلام کیا، عزیز کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، کٹا ہوا سر ہے مگر لب ہلنے لگے، اور آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا موسیٰ، اے موسیٰ ہمارا بھی تم پر سلام ہو۔ جب سلام کا جواب سنا تو کہا ہے وہ اس کا بیٹا؟ تو بتایا گیا رسیوں میں جھگڑا ہوا، یہ زین العابدین ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، قدموں میں بیڑیاں ہیں، یہ قیدی ہے زین العابدین۔ اس عزیز نے کہا زین العابدین ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں یہودیت سے تائب ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر محمد مصطفیٰ کی غلامی عطا کر۔ پھر کتنی ایسی منزلیں ہیں، گرجا گھر کی منزل آتی ہے، چھوڑ رہا ہوں
پھر آخر یہ قافلہ چلتے چلتے دمشق کے بازار میں آ گیا۔ دمشق کے بازار میں جس بندے نے اپنی آنکھوں سے حسین کا سر دیکھا اس کا نام ہے حضرت منہال بن عمر۔ حضرت منہال بن عمر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بازار دمشق میں دیکھا۔ ریفرنس لینا چاہیں ابن عساکر کو پڑھو، تاریخ مدینہ دمشق 60 نمبر جلد ہے 370 نمبر صفحہ۔ سیوطی کو پڑھو، خصائص کبریٰ دوسری جلد ہے 216 نمبر صفحہ۔ پھر سیوطی کو پڑھو، شرح الصدور کتاب ہے 209 نمبر صفحہ۔ امام مناوی کو پڑھو، فیض القدیر کتاب ہے پہلی جلد 205 نمبر صفحہ۔ یہ 5 کتابوں میں جو بات آئی ہے وہ کرنے لگا۔ حضرت منہال بن عمر کہتے ہیں بازار دمشق ہے، ادھر سے قافلہ آ گیا۔ رب سنیے، منہال بن عمر قال انا واللہ رأیت راس الحسین، کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کا سر دیکھا۔ حین حملا، جب وہ نیزے پر سوار تھا، وانا بدمشق، اور میں دمشق کے اندر تھا، وبین یدی الراس، اور سر میرے سامنے تھا۔ وہ جو کرے ذرا، رجل، ایک بندہ، یقرأ سورۃ الکہف، وہ قرآن کھول کر بازار دمشق میں اپنے انداز میں سورہ الکہف پڑھ رہا تھا۔ حتی بلغ قولہ تعالی، وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب سورہ الکہف کی اس آیت پر آیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا آیاتنا عجبا، فرمایا اصحاب کہف جو وادی رقیم میں لیٹ گئے، وہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا، ان کا خیال نہیں کیا؟ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی تھے۔ قال منہال بن عمر دیکھنے والا کہتا ہے بازار دمشق، نیزے پر سر ہے، قاری پڑھ رہا ہے، اور جب وہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر آیا، اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کے ساتھ اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے فانطلق اللہ الراس، خدا کی قسم ہم نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، بلسان ضرب، فقال، آپ کی زبان ہلنے لگی اور آپ فرمانے لگے اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اے اصحاب کہف کی بات کرنے والے، میرا سر کاٹ دیا جانا اور نیزے کی انی پر چڑھا دیا جانا، پھر اس سے کلام نکلنا اصحاب کہف سے کہیں عجیب تھا۔ اس بات کو آپ سمجھے سنتے ہو کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، کئیوں کو تعارف کروایا، کئیوں کو قرآن پڑھ کر سکھایا، سنایا۔ یہ بندہ جو قرآن پڑھ رہا ہے صحابہ کہف کی بات کر رہا ہے، حسین کہہ رہے ہیں صحابہ کہف کی بات کرنے والے اعجب من اصحاب الکہف، اصحاب کہف سے کہیں عجیب تر بات ہے۔ کون سی؟ قتلی و حملی، میرا قتل کر دیا جانا اور میرا سر کا اٹھا کر پھرایا جانا عجیب تر ہے۔ پہلا نقطہ سنو، عجیب تر کیوں ہے؟ عجیب تر اس لیے ہے اصحاب کہف دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں آ گئے۔ وہ کافر تھا، یہ مومن تھے، کافر مومن پر ظلم کرے یہ تو سمجھ آتی ہے، مگر حسین فرماتے دیکھو کربلا میں جنہوں نے مجھے شہید کیا ان کی داڑیاں بھی تھیں، ٹوپیاں بھی تھے، امامیں بھی تھے، نمازیں بھی تھیں، اذانیں بھی تھیں، جمعے بھی تھے۔ تو بابا کی برکت کو دھیان دی تو یہاں تک کہتے ہیں جب گھیرا ڈالا ہوا تھا ان لوگوں نے حسین ابن علی کو، ان میں سے ایک یزیدی کہنے لگا جمعے کا دن ہے، جلدی سے حسین کو قتل کرو، ابھی ہم نے نماز جمعہ پڑھنی ہے، کہیں نماز جمعہ قضا نہ ہو، کہتے جلدی کام کرو جمعہ نہ قضا ہو جائے۔ یزیدیت کو پہچانا، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، لبادہ سارا کا سارا اسلامی، مگر دل بغض آل مصطفیٰ سے بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی حرم میں چلا جائے، اس نے احرام باندھا ہو، طواف کر رہا ہو، اللہ کے گھر میں ہو اور طواف کر رہا ہو اور رکن یمانی کے قریب آ کر دوران حرم کو احرام طواف مر جائے، دل میں ہو بغض مصطفیٰ، فرمایا سیدھا جہنم کے اندر، میری آل کا بغض ہو
نسل کا بغض ہو، اولاد کا بغض ہو، حرم میں بھی مر جائے تو حرم اسے جنت میں نہیں جہنم میں داخل کرے گا، کیونکہ دل اس کا نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اناد، مخالفت اور دشمنی سے بھرا۔ اب حسین پاک کا یہ جملہ اصحاب کہف کی بات کرنے والے، میرا قصہ عجیب ہے، وہاں ظلم کرنے والا تھا کافر، جہاں ہے یزیدی نام نہاد مسلمان۔ کہا ان کا بولنا کیا عجیب تر، وہ کب بولے؟ 3 صدیاں 9 سالوں کے بعد۔ اصحاب کہف 3 صدیاں 9 سالوں کے بعد بولے ہیں۔ کہا وہ بولے 3 صدیوں 9 سالوں کے بعد۔ کہا مجھے دیکھو، کربلا کے بعد جب سفر شروع ہوا، میں تیسرے دن لب کشائی کرنا میں نے شروع کر دی۔ جو صدیوں کے بعد بولے ان کا بولنا عجیب تر کیا ہوا؟ میرا عجیب تر اس لیے ہوا، وہ بولے کب تھے جب دھڑ بھی ساتھ تھے، وہ بولے کب تھے جب شاہ رگ بھی سلامت تھی، وہ بولے کب تھے جب سانسیں بھی چل رہی تھی۔ ادھر میرا حال دیکھو، دھڑ کربلا میں ہے، سر کاٹ کر نیزے کی نوک پر ہے، شاہ رگ کٹ گئی، سانسوں کی مالا بکھر گئی۔ انسان بولنے کے لیے دھڑ کا محتاج، حسین جسم کا محتاج نہیں ہے۔ انسان بولنے کے لیے شاہ رگ کا سلامت رہنا، گردن کا سلامت رہنا محتاج، حسین کسی گردن کے سلامتی کا محتاج نہیں۔ انسان بولنے کے لیے سانسوں کا محتاج، حسین سانسوں کا محتاج بھی نہیں۔ بدن کربلا میں ہے، کٹ کر نیزے پر نوک پر گردن ہے، اور پھر بھی حسین پکار رہا ہے میرا قتل کر دیا جانا اصحاب کہف سے عجیب تر۔ بات آگے بڑھائیں، چلتے چلتے بازار دمشق آ گیا، بس میں بات کی اختتام کی طرف آنے لگا ہوں۔ میں نے بھی یہ خطبہ بھی نہیں پڑھا۔ بازار کوفہ میں دیکھو سیدہ زینب کا خطبہ ہے، دربار ابن زیاد میں دیکھو سیدہ زینب کا خطبہ ہے، دربار یزید میں دیکھو سیدہ زینب کا خطبہ ہے۔ جمعہ کا دن تھا، دمشق کی جامع مسجد میں سنو، جہاں 40,000 لوگ تھے، وہاں امام زین العابدین نے خطبہ دیا۔ ہر شخص رو رہا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کربلا کے بعد کس شہزادہ، کس کربلا کے والی اور گھرانے کی بات کر رہا ہے۔ آرام رو رہی تھی 40,000، کربلا کے بعد بھی کیا ہوا ظلم اس کے ساتھ، ان گھرانے کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ یہ خطبہ نہیں پڑھا، میں سرسری آپ کو ایک نقشہ دے رہا ہوں کہ یہ قافلہ کہاں سے ہو کر کدھر جا رہا ہے۔ بازار دمشق آ گئے، بڑے خوبصورت لمحے آ گئے۔ اس بازار دمشق میں جب قافلہ رک گیا، چھتوں پر عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک عورت نے کہا، اپنی نوکرانی سے کہا یہ چادریں کھانا پانی لے جائیں، اور قیدی آئے ہیں، قیدیوں کو میری طرف سے تحفہ دے۔ وہ عورت آئی سامنے اور آ کر سیدہ زینب کے سامنے کہنے لگی، قیدی بہن یہ چادریں کھانا اور پانی دے۔ وہ جنت کے وارث، وہ کوثر کے وارث، اور کوئی دنیا میں یہ کہے کہ قیدی بہن کے دے دو؟ سیدہ زینب نے فرمایا کہ بی بی تیری جرت، تو ہمیں قیدی کہنے کی جسارت کرنے والی، تو ہے کون، کیا تیرا تعارف ہے؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، وہ ایک بی بی چھت پر بیٹھی ہے پچھلی عمر کی، اس نے یہ چیزیں بیچی ہیں۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ لاٹھی کے سہارے آئی اور آ کر کہنے لگی، قیدی بہن میں نے تمہارے لیے چیزیں بیچی۔ تو سیدہ زینب فرمانے لگی کہ بی بی تو چیزیں کیوں پیش کر رہی ہے؟ وجہ کہ ہم کربلا سے چلے کوفہ تک 80 کلومیٹر، کوفہ سے چلے دمشق تک آئے 900 کلومیٹر، ہمیں کسی نے پیار نہیں کیا، کھانا نہیں دیا، پوچھا نہیں۔ تو بازار دمشق میں جہاں لوگوں کا رش ہے، ہجوم ہے، لوگ ہمیں غضبناک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس ماحول میں ہمیں چادریں کھانا پانی دے رہی کیوں؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اس نے کہا قیدی بہن تمہیں کیا بتاؤں، میں اپنی مالکن کی ایک نصیحت کو پورا کر رہی ہوں کہ میری مالکن نے زندگی میں کوئی نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے۔ زینب فرمانے لگی کون ہے تیری مالکن؟ اس نے کہا قیدی بہن میری مالکن کا نام فاطمہ الزہرا، اور میں بچپن میں ان کی نوکری میں نے کی، ان کے بچوں کو میں نے کھلایا، اور جب میری مالکن دنیا سے جانے لگے
ان کے چھوٹے چھوٹے دو بیٹے تھے، ایک تھے زینب، پھر حسن اور حسین۔ میں ان کو کھلاتی رہی، پلاتی رہی، لوریاں دیتی رہی۔ نام ہے میرا فضا۔ جب دنیا سے میری مالکن جانے لگی تو مالکن کہنے لگی فاطمہ الزہرا کہ بی بی حبشہ قریب آؤ، میں دنیا سے جانے لگی ہوں۔ فضا بی بی سن لو، تو حبشہ کی رہنے والی ہے، میرے جانے کے بعد تو حبشہ کی طرف چلی جائے گی۔ فاطمہ الزہرا تیری مالکن کی ایک ہی نصیحت ہے، تیری زندگی میں کوئی لوٹا پوٹا قافلہ آ جائے ان کو پانی دے دینا، کھانا دے دینا، چادریں دے دینا۔ کہا میں تو اپنی مالکن کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، جو بھی پتہ چلتا ہے قیدیوں کے قافلے آئے ہیں، میں غور کر اپنی مالکن کی وصیت پر ان کو چادریں، کتنے قافلے آئے، میں نے کھانے دیے، میں نے چادریں دی، میں نے پانی دیا۔ آج پتہ چلا، میرے کانوں میں آواز آئی، آج قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے، آج قیدی آ رہے ہیں بازار دمشق میں، دربار یزید میں۔ تو میں کہا چلو قیدی آئے ہیں، میں اس لیے کھانا، چادریں، پانی پیش کر رہی ہوں۔ بی بی پہچان گئی زینب اور فضا بھی پہچان گئی، چونکہ نقاب ہو رہا ہے۔ سیدہ پاک نے کہا بی بی چلو ہم سمجھ گئے، وہ دعا ہو تو کہو، ہم تیرے لیے دعا کریں اللہ تیری آرزو پوری کرے۔ اس بڑھیا نے جو لاٹھی کے سہارے کھڑی ہے، ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہا قیدی بہن زندگی گزر گئی، جو بھی قافلے آئے میں نے ان سے کہا میرے لیے دعا کرو۔ ہر قافلہ دعا کرنے کے بعد چلا جاتا ہے، مگر اللہ نے آج تک دعائی قبول نہیں کی۔ کہا تم ہم کہو، ہم کریں گے دعا تیرے حق میں قبول ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ کون سی دعا پہلے قیدیوں سے کراتی رہی؟ اس بی بی فضا کہنے لگی کہ قیدی بہن دعا یہ کہتی رہی ہوں کہ دعا میرے حق میں یہ کرو کہ جن کو میں نے بچپن میں کھلایا ہے وہ مجھے نظر آ جائے، کہ میں نے حسین ابن علی کو کھلایا ہے، لوریاں دی ہیں، 50 سال سے زمانہ آگے گزر چکا ہے، پتہ نہیں حسین کا روح کیسا ہوگا، حسن کیسا ہوگا، رانائی کیسی ہوگی۔ اور میں نے سیدہ زینب کو چھوٹی عمر میں لوریاں دی ہیں، اب زینب کس حال میں ہوگی۔ ہرانے والوں سے یہی کہتی ہوں دعا کریں خدا زینب دکھا دے، دعا کرو خدا حسین دکھا دو، کہ میں جن کی نوکری کرتی رہی ہوں وہ کس حال میں ہوں گے آج دیکھ لوں۔ سیدہ زینب فرمانے لگی بی بی تیری دعا قبول ہو چکی ہے، تیری دعا قبول ہو چکی ہے، پہچاننے کو ہمت کر، کیا تو پہچان سکتی ہے؟ کہا قیدی بہن کیسی بات کرتی ہو، جن کو بچپن میں کھلایا پلایا، لوریاں دی ہو، انس کیا ہو، نو فکری ہو، قدم دبائے ہو۔ زہرا کی جھولی میں کئی بار دیکھا زہرا یاسین پڑھتی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور ان کے بیٹے ان کی چھاتی سے دودھ پیتے تھے۔ کئی بار نظروں سے دیکھا زہرا چکی چلا رہی ہے، ساتھ قرآن پڑھ رہی ہے۔ کئی بار مجھے کہا فضا تم کھلاؤ میں کھانا بنا دوں، وہ کھانا بناتی قرآن پڑھتی، وہ چکی چلاتی قرآن پڑھتی، وہ دودھ پلاتی قرآن پڑھتی۔ اگر آج بھی مجھے وہ بیٹے نظر آ جائیں، زینب نظر آ جائے تو میں آج بھی پہچان سکتی ہوں۔ کہا بی بی فضا مجھے غور سے دیکھ میں کون ہوں، مجھے غور سے دیکھ، میں وہی زینب ہوں جسے تو بچپن میں پیار کیا کرتی تھی، لوریاں کیا کرتی تھی، اور وہ کٹا ہوا سر دے، یہ وہی سر ہے جو حسین ابن علی کا سر ہے۔ جب فضا نے اوپر دیکھا اور فضا نے زینب کو دیکھا تو کہا میری پچھلی عمر ہے، میں اب بھی آپ کی نوکران، کیا میری مالکن نے یہ دن دیکھنے کے لیے مجھے کہا تھا کہ تیری زندگی میں قیدی آ جائے، قافلہ آ جائے، پانی پہ دینا؟ مجھے تو آج سمجھ آ رہی کہ مالکن نے کیا کہا تھا۔ قیدی تو کئی گزرے مگر اس لیے کہا تھا کہ زینب کی خدمت کرنا، حسین ابن علی کا ساتھ دینا۔ کہا میں اب تمہارے ساتھ دربار یزید میں جاؤں گی۔ لاٹھی کے سہارے گئے، یزید کہنے لگا قیدیوں کو بلایا جائے۔ یہ کہنے لگے فضا کمینے حیا کر، جنہیں تو قیدی کہہ رہا ہے وہ قیدی نہیں، وہ جنت کے مالک، تیرے گھر والیاں بھی ان کے قید اور ان کی لونیاں بننے کے قابل نہیں۔ قافلہ آیا، کچھ بات کرنا چاہا، بات کرنے لگا یزید،
فضا نے کہا خبردار، یہ جنت کے مالک ہیں، بارے سے حیا کر۔ یزید نے کہا کہ تو کون ہے جھڑکنے والی، لاٹھی کے سہارے آنے والی؟ دائیں بائیں دستہ گھڑ فوجیوں کا، یزید نے کہا جو دائیں طرف دستہ ہے فوجیوں کا حکم دے رہا ہوں، یہ بی بی جو میرے دربار میں بلند آواز سے جس نے کلام کیا، اس کا سر قلم کر دیا۔ فوجیوں کی تلواریں اٹھیں فضا پر قتل کرنے کے لیے، حملہ کے لیے۔ جو بائیں طرف فوجی تھے وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، اور فضا نے بڑے دربار میں لاٹھی اٹھا کر کہا سپاہیوں بائیں طرف کھڑے ہونے والوں خیانت سے آ جاؤ، تمہارے وطن کی بیٹی کی عزت پر حملہ ہونے لگا ہے، اور تم چپ کر کے کھڑے ہو، آگے بڑھو، مجھے قتل ہونے سے بچاؤ۔ تلواریں فیضان میں لہرا دی گئیں، اور یزید سے کہنے لگا بائیں دستہ سن لو، اگر وطن کی بیٹی پر حملہ ہوا تو نئی جنگ ہوگی۔ دائیں حملہ کرنے کے لیے تیار اور بائیں دستہ روکنے کے لیے تیار۔ جب یزید نے یہ منظر دیکھا کہا رہنے دو۔ سیدہ زینب نے جب بڑے دربار میں یہ منظر دیکھا تو یزید کے بڑے دربار میں اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کر لیا اور عرض کیا نانا جان، اگر فاطمہ کی عزت کا معاملہ ہو، ہزاروں تلواریں سینکڑوں تلواریں فضا کی عزت کی خاطر اٹھتی ہیں، اور نانا جان آج تیری زینب کے دفاع کے لیے دربار یزید میں ایک تلوار بھی نکلی۔ پھر بات چیت ہوئی، میز پر حسین ابن علی کا سر رکھا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہو سکینہ نے کس انداز میں سر دیکھا ہوگا۔ حسین کی بیٹیاں ہیں فاطمہ بنت حسین، انہوں نے کٹا ہوا بابے کا سر، پھر قافلے کے ساتھ ساتھ وہ سر کس انداز سے دیکھتے ہوں گے، یہ بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ پھر اس بازار میں دربار دمشق میں یزید نے کہا زین العابدین دیکھو تم بھی شہزادہ، میرا بیٹا بھی شہزادہ۔ کہا خاموش، شہزادی یہ نہیں، اسے بھی تلوار دے، مجھے بھی تلوار دے، جس کی تلوار دو لکھ کر دے گی وہ شہزادہ ہو۔ یزید کہنے لگا اچھا، میں تو سمجھتا تھا کربلا کے بعد اب کوئی اور جنگ نہیں ہوئی ہوگی، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر بھی وہی جذبہ ہے؟ فرمایا ہاں، میرا نام علی ہے۔ یزید نے اپنے بڑے دربار میں سرکاری خطیب سے کہا ہوکا بلند کر، پتہ چلے میرا دربار سجا ہے، عیسائی بیٹھے ہیں، یہودی بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، پتہ چلے کہ قافلہ جو میرے خلاف اٹھا میں نے کچل کے رکھ دیا اور سر کٹوا کر اپنے پاس منگوائے ہیں، ہوکا بلند کر۔ وہ سرکاری خطیب نے ہوکا بلند کیا، یزید کے لیے کچھ تعریفی کلمات کہے۔ امام زین العابدین نے سنے، اتنی دیر ہوئی، جمعے کا دن تھا، دمشق کی جامع مسجد میں آذان بلند ہوئی اور آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب بڑے دربار کے اندر یہ آواز آئی، امام زین العابدین فرمانے لگے، فرمایا یزید کمینے دے، ایک طرف یہ بندہ ہے جو آواز بلند کرتا ہے تو تیری تعریف ہو رہی ہے، یہ مر جائے گا بکواس کرنے والا، بکنے والا، تیری تعریف ختم ہو جائے گی۔ ایک طرف محمد کا گھرانہ دے، نسل ساری کاٹ دی گئی ہے، آج بھی تیرے بڑے دربار میں کس کے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے؟ دیکھ آج بھی ہمارا نام بلند ہے، نانا کا نام بلند ہے، اس کے کہنے پر تو نام بلند کروا رہا ہے۔ کربلا والے چلے گئے مگر آج دیکھتے بڑے دربار میں محمد الرسول اللہ کی آواز آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، مجھے خطبہ کے لیے وقت دیا جائے، میں خطبہ پڑھنا نہیں چاہتا، خطبہ سارا میرے پاس موجود ہے۔ سیدہ زینب نے کیا درباری یزید میں کلام کیا، وہ 1 گھنٹے کا خطبہ ہے، قرآنی عربی ہے۔ زین العابدین نے دمشق کی جامع مسجد میں 40,000 بندوں کے سامنے کیا خطاب کیا، وہ ایک طویل جملے ہیں جس میں آپ نے اپنے تعارف میں 25 سے زیادہ جملے کہے۔ جی انا ابن من صلی علیہ وملائکۃ السماء، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اس جیسے پیار بھرے جملے۔ پھر سیدہ زین العابدین فرماتے ہیں دربار ختم ہوا، دمشق کی جامع مسجد میں گئے، سرکاری خطیب نے بات شروع کی، میں نے کہا سچوں کو جھوٹا، جھوٹوں کو سچا کہہ رہا ہے، بیٹھ جا۔ یزید سے کہا مجھے کلام کرنے کا موقع دے، میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں اس خطبے کا،
امام زین العابدین نے جب خطبہ شروع کیا 40,000 بندوں کی ہچکیاں نہیں بدلی، رو رہا ہے، ہر شخص کی ادھاری کر رہا ہے کہ زین العابدین کیا ان سے بہر کلام ہے۔ جب خطبہ پڑھا ہر آنکھ رو رہی ہے، بحران ہے۔ جب یزید نے یہ دیکھا تو سرکاری خطیب سے کہا جلدی اذان پڑھو تاکہ لوگ رونے والے چپ ہو جائیں۔ مؤذن نے جلدی سے اذان پڑھ لی، زین العابدین منبر پر ہے، اذان شروع ہوئی، آپ بیٹھ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لفظ پڑھے، زین العابدین کھڑے ہو گئے اور یزید کے سر پر انہوں نے چھڑی رکھ دی، کہا چپ، مؤذن آگے نہ بڑھنا، میری بات سن۔ مجمع تنگ ہے، زین العابدین نے مؤذن کو کیوں روکا؟ امام فرمانے لگے یزید تھے، کربلا ہو گئی، جانے والے چلے گئے، کٹنے والے کٹ گئے، تو یہی چاہتا تھا کہ منبر پر حسین ابن علی اور اس کے نانا کا نام نہ رہے تھے، آج کربلا ہو گئی ہے، تیری دمشق میں بڑے 40,000 کے مجمع میں یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے اتنا بتا دے یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ کس کے نانے کا نام ہے؟ تو چاہتا تھا منبر پر محراب پر نام نہ رہے، جانے والے چلے گئے، شہید ہو گئے، وہ پلٹ کے نہیں آ سکتے، چلے گئے راہ حق پر، مگر آج بھی دیکھ تیری بڑی دمشق کی جامع مسجد میں یہ تیرے نانے کا نام نہیں، یہ زین العابدین کے نانے کا۔ ہم کل بھی سچے تھے، ہم آج بھی سچے ہیں، اور ہم قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے۔ یہاں سے یزید بھاگا اور گھر آیا اور گھر والی سے کہا کہ آج تو زین العابدین نے ایک جملے پر کربلا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، کہا دیکھ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا؟ حسین ایسا عظیم کاری ہے، حسین ایسا عظیم کاری ہے، دن بدل کے قرآن جاری ہے، وہ جاری ہے دن بدل کے قرآن جاری، وہ دیکھے اکبر حسین کہنے لگے جاری ہے بن بدل کے
سرحد دین، اور خیمہ کے باہر ایک علم لے کے بیٹھا ہے طارق، سرحد دین پر خدا کی قسم علم والے کی پہرہ داری ہے، علم والے کی پہرہ داری ہے، بن بدر کے قرآن جاری ہے، جاری ہے بن بدر کے قرآن جاری۔ حاکم صاحب لکھتے ہیں بن بدر کے قرآن جاری ہے، حسین حاکم نسل ہے، حاکم کہ جس صرف آپ کے سامنے ہم خاکہ بیان کر رہے ہیں، وہ تفصیل نہیں پڑھ رہے، خاکہ کے کربلا کا قافلہ گیا کدھر سے اور کن کن منظروں سے، پھر یہ کربلا کے اندر بلکہ دمشق کے اندر یہ اہل بیت اطہار کو قیدی کیا گیا، جی قیدی کیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے امام زین العابدین کے وہ شعر رکھنے لگا ہوں جو انہوں نے حالت قید کے اندر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کیا تھا کہ نانا جان اب تو آپ کا زین العابدین قید کے اندر ہے اور اس قید کی حالت میں اشعار سن لیں۔ اور زین العابدین نے یہ شعر پڑھے اور یہ شعر حالت قید کے اندر انہوں نے لکھے تھے۔ دمشق کے قید خانہ، دمشق کے قید خانہ میں یہ شعر تھے کیا؟ ان دل کا یا روح الصبا یومن الى ارض الحرم۔ زین العابدین قید میں کہتے ہیں میرے آقا آپ سے محو کلام اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، اگر تیرا گزر حرم کی سرزمین کے قریب ہو، بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، تو میرا سلام اس روضے والے کو پہنچا دینا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود۔ وہ نبی کیسے ہیں؟ من وجہہ شمس الضحیٰ، جن کا چہرہ چاش سے بڑھ کر روشن ہے، من خدہ بدر الدجا، اور جن کی گالیں رخسار خد و خال 24 رات کے چاند سے بڑھ کر حسین ہیں، من ذاتہ نور الہدیٰ، اور جن کی ذات اقدس ہدایت کی روشنی ہے، من کفہ بحر الہمم، اور جن کی ہتھیلی سخاوت کا دریا، اقباضنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ۔ آقا زین العابدین آج دمشق میں قید ہو کر عرض کر رہا ہے کہ ہمارے دل، ہمارے جگر ہجر مصطفیٰ کی تلوار سے کٹے ہوئے۔ طوبیٰ لأہل بلد فیہا النبی المحتشم، اے مدینہ والو
تمہیں مبارک ہو کہ اس شہر کے اندر مصطفیٰ موجود ہو۔ یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم۔ میرے آقا زین العابدین عرض کرتا ہے جب قیامت کا دن ہو مجھ پر نگاہ رحمت ہو، نگاہ کرم ہو، نگاہ جود و صفا ہو۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، آقا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زین العابدین کی مدد فرما۔ محبوس عید ظالم، آج ظالموں کے ہاتھوں کے اندر یہ قید ہو چکا ہے۔ تو یہ اشعار آپ نے اس قید خانے کے اندر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ اختتامی جملے یہ ہیں، یہاں سے پھر یزید نے اپنا یوں ٹرن لیا ہے۔ اس نے کہا زین العابدین کو بلایا بڑے دربار میں، کہا بڑا دکھ ہوا، بڑا ستم ہوا، میں نے کب کہا تھا کہ ظلم کیا جائے؟ کہاں ہے خولی، کہاں ہے ابن زیاد، کہاں ہے شمر؟ اس نے بڑے دربار میں سب کو بلایا، شمر بتا میں نے کہا تھا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ خولی بتا میں نے کہا تھا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا۔ یزید اپنی صفائی دینے لگا، دیکھو خولی بھی نہیں مان رہا، شمر بھی نہیں مان رہا۔ ایک اللہ کا نیک بندہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں تمہیں کس نے کربلا کا کون بڑا ظالم نے کہا، جو تخت پر بیٹھا ہے یزید یہ سب سے بڑا ظالم، اسی نے کہا تھا ابن زیاد کو جس نے لاشوں کے پر کٹے اڑا دیے۔ پھر اس نے کہا میں لوٹے ہوئے زیورات واپس کرتا ہوں۔ اور سیدہ زینب نے کہا یزید جتنا تم نے ہمیں رلایا ہے، ستایا ہے، نفس رسول جتنا تم نے ازودہ کیا ہے، جو غم ہو چکا وہ پلٹ کے نہیں آ سکتے، جو شہید ہو چکے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ کہا میں معافی چاہتا ہوں، بتایا کیا چاہتے؟ کہا ہم پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قافلہ بھیج دیں، ہم دوبارہ کربلا جانا چاہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر یہ نیک تھا، اس کو 300 کا دستہ دیا، اور جب شام کے قریب تھوڑا سا چلا ہے یزید صاحب شام کی طرف جاتے ہوئے، تو راستے میں ایک قصاب اور قصائی آیا۔ کیا حال ہے؟ وہ اپنی بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا رہا ہے، اس کے بعد ذبح کرنے لگا ہے۔ جب یہ منظر دیکھا تو سید زین العابدین نے نظر مار کر یزید کے طرف دیکھا، کہا دیکھ ایک قصاب اور قصائی بھی جس وقت اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے پہلے پانی پلاتا ہے اس کے بعد ذبح کرتا ہے، کیا جانے والے کربلا میں اس قابل بھی نہ تھے کہ ان کو پانی دیا جاتا؟ ان کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ یہ تمہیں دکھانے کے لیے ہے یزید دیکھ، ایک تیرا ظلم دیکھ، ستم دیکھ، اور ایک طرف یہ بندہ جو ذبح کرنے لگا ہے یہ خود پہلے پانی پلا رہا ہے، بعد میں جانور کو ذبح کرتا تھا۔ پھر یزید پیچھے رہ گیا، 300 کا دستہ نعمان بن بشیر کے ساتھ، پھر شام تک آئے۔ پھر ایسے راستہ ہے ایک سیدھا مدینہ پاک، ایک کربلا سے مدینہ پاک۔ تو نعمان بن بشیر نے پوچھا کدھر جانا چاہتے ہیں؟ کہا ہم شام سے دوبارہ جانا چاہتے ہیں کربلا، اور کربلا سے پھر دوبارہ جانا چاہتے ہیں مدینہ۔ اس طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے کہنے پر پھر نعمان بن بشیر ان کو کہاں لے کے آیا؟ ان کو سرزمین کربلا میں اس قافلے کو لے کے آیا، اور کٹے ہوئے سر یزید نے دے دیے تھے، اور کربلا میں پھر دوبارہ ان سروں کو کربلا کی سرزمین کے اندر جو جوڑا گیا، دبایا گیا، دفنایا گیا۔ اور سیدہ زینب جب لٹا پٹا قافلہ لے کر شہر مدینہ داخل ہوتی ہیں، 2 شعر اس کے بعد دعا۔ زینب کا حال کیا ہے؟ زینب کیا کہہ رہی ہے اپنے بابا کو؟ زینب کہتی ہے کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی۔ عاقب صاحب لکھتے ہیں تعارف سیدہ زینب
اپنے پاپا کو کیا عرض کر رہی ہیں؟ میرے سر پر جو چادر تھی نہ اتری ہے نہ اترے گی، ہے مجھ میں خون زہرا کا ردا کر کے میں آئی ہوں، ہے مجھ میں خون زہرا کا ردا کر کے میں آئی ہوں۔ آخری شعر، کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی قاسم کبھی غازی، کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی قاسم کبھی غازی، یہ سب دے کر تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، یہ سب دے کر تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں۔ کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں۔ پیغام وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، پیغام یہ ہے لوگوں، حسین اور یزید دو شخصوں کی جنگ نہیں، یہ دو نظریات ہیں۔ حسین علم کا نام ہے، یزید ظلم کا نام ہے۔ حسین سربلندی کا نام ہے، یزید پستی کا نام ہے۔ حسین دین مصطفیٰ کو تحفظ دینے کا نام ہے، اور یزیدیت دین مصطفیٰ کو اجاڑنے کا نام ہے۔ تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمیں پیغام دیتے ہیں، لوگوں دنیا میں وکالت ان کی کرو جو جنت کے وارث ہیں، دنیا میں نوکری ان کی کرو جو کوثر کے مالک ہیں، دنیا میں ان کے گاؤ جن پر اللہ نے درود و سلام کو واجب کر رکھا ہے کہ جب تک اس ہستی پر اس گھرانے پر درود و سلام نہ پڑھیں خدا اس شخص کی نماز اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ دادا قیامت حسین اور حسین کے نانے کی ہے، ارے جنت حسین اور حسین کے نانے کی ہے، بخشش حسین اور حسین کے نانے کی ہے، کوثر حسین اور حسین کے نانے کی ہے۔ اس لیے اس ہستی سے محبت کرو، عرض کیا کرو، اور ہم نے یہ سارا اہتمام اس لیے کیا کہ بارگاہ حسین میں ہماری عاجزانہ حاضری لگ جائے، وہ ہمارا فیصلہ قبول کر لیں اور ہم پر نگاہ رحمت ڈالیں کہ 14 صدیوں کے بعد بھی آقا حسین ہماری محبتیں آپ کی طرف ہیں، ہماری اولادیں آپ کی طرف ہیں، ہمارے ایمان آپ کی طرف ہیں، آپ ہمارے ایمان کے ملجا اور بابا ہیں۔ اور معین الدین تو کہتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، حسین کل بھی شاہ تھے، حسین آج بھی بادشاہ۔ شاہ کا معنی ہے ایسا بندہ جو جسموں پر حکومت کرے، اور بادشاہ کا معنی ہے ایسا بندہ جو روحوں پر حکومت کرے، تو روحوں پر اور جسموں پر حکومت کرنے والا حسین ابن علی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ارے دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، دین نے جس گھر میں آ کر پناہ لی ہے وہ حسین ابن علی کا گھر ہے۔ سردار ندار دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ظالم جہنمی کافر امینہ بدیانت خائن بدگار شرابی کے ہاتھوں میں ہاتھ کر دیا، حتیٰ کہ بلا الہ الا است حسین، حتیٰ کہ حسین دین اسلام کی بنیاد ہے۔